بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں مشتاق علی انصاری اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جا الحق یوٹیوب چینل۔ حضرات محترم، سب سے پہلے آپ حضرات بتا دیں کہ آڈیو اور ویڈیو کیسی ہے۔ اگر ٹھیک ہو تو آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اس لیے تو آتے ہیں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے بھائیوں نے جو ہے یہ کمنٹ کر دیا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو ٹھیک ٹھاک ہے، کام چل جائے گا انشاءاللہ آج سے۔ بات آگے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حافظ احسان اقبال قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مولانا غالب دیوبندی صاحب کے درمیان جو ہے وہ مناظرہ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے اس پر شرائط کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی 3 دن پہلے، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے بات ہونی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو شیر اہل سنت حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا غالب دیوبندی صاحب کو بھی میں نے لنک بھیج دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ان قریب آنے والے ہیں۔ چلیں ہم شیر اہل سنت حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب دامت برکاتہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں آپ حضرات، یہ جو مناظرے کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسی چینل جا الحق پر انشاءاللہ عز و جل یہ چلتا رہے گا۔ تو آپ حضرات ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ جڑ کر جو ہے اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیں، مولانا غالب صاحب بھی آگے ہیں اور حافظ احسان اقبال قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید کرتے ہیں دونوں حضرات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مشتاق بھائی؟ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ یا غاث المدد یا غاث المدد پیر دستگیر غوث العظم محی الدین کلنا کل حین فی الدنیا وفی الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ یا غاث صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ غالباً مشتاق بھائی کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی تھی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے حضرت آپ تک؟ جی آ رہی ہے۔ میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ جی اب ماشاءاللہ آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ مولانا غالب صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے لیکن ابھی شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، جی تو ابھی انشاءاللہ عز و جل ان قریب جو ہے وہ پھر سے حاضر ہونے والے ہیں۔ جب تک وہ آتے ہیں حضور، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ
دیوبندی جماعت سے جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے ہمارے اس جو ہے ویڈیو سے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جناب جو مولانا غالب صاحب کو جو ہے دیوبندی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ جناب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بریلویوں نے خود ہی جو ہے کسی بریلوی کو تیار کر کے اس کو مرغا بنا کے جناب جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، غالب صاحب کے دیوبندی ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ عز و جل غالب صاحب سے خود پوچھیں گے ان کے حوالے سے کہ آپ بتائیں جی بھائی آپ کون ہیں، اور اپنے حوالے سے انشاءاللہ۔ جی جی بالکل، اور حضور آپ ساتھ ہی اس ساتھ حوالے سے کچھ چاہتے ہیں؟ ہاں، میرا یہ کہنا ہے کہ جن جن لوگوں نے آپ کو میسج کیا ہے، اگر وہ ذمہ دار لوگ ہیں دیوبندی مدرسے کے، جیسے دارالعلوم دیوبند کے یا کسی اور دیوبندی ادارے کے ذمہ دار لوگ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایک باقاعدہ ویڈیو شائع کر دے کہ یہ فلاں شخص تصویر دکھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اگر وہ شائع کر دیں گے تو اس میں دو چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر واقعی میں غالب صاحب دیوبندی ہوں گے تو غالب صاحب ان سے متنفر ہو کے انشاءاللہ امید ہے کہ اہل سنت میں توبہ کر کے آ جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کے خود ہی اپنے کو ایک فرقے میں شامل کر دیں گے، یہ بھی دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کلپ کے ذریعے اس بات کو عام کر دیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ اچھا، جب اب تک یہ ظاہر ہے غالب صاحب پرائیویٹ آ میں رہے ہیں میسج اور کرنا، بات پر تھوڑی سی۔ جی جی فرمائیے۔ جی حضور فرمائیں آپ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ میں آپ کو میسج کرے یا مجھے میسج کرے، بہتر یہ ہوتا کہ وہ باقاعدہ دارالعلوم دیوبند سے یا کون سا نام ہے، مظاہر العلوم دیوبند سے، سہارنپور سے، وہ ایک ویڈیو شائع کر دے کہ بھئی ہمارے نام سے استعمال کیا گیا۔ ظاہر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو چکی ہے، 2 دن میں تقریباً 1.25 لاکھ لوگ جو ہے نا فیس بک میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کافی شیئرنگ ہوئی ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی کافی ہوئی ہے۔ تو اگر ان کو اس سے لگتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا نام خراب ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایک ویڈیو شائع کر دے کہ بھئی ہمارے مدرسے کی طرف سے ایک نمائندے کی حیثیت سے گیا تھا، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ ہمارے مدرسے کا طالب علم رہا ہے اور نہ ہی اس کا دیوبندیت سے کوئی تعلق ہے۔ تو واقعی میں اگر یہ دیوبندی نہیں ہوگا تو متنفر ہو کے انشاءاللہ یہ اپنی طرف آ جائے گا۔ اور دوسرا، ان لوگوں کا خود کا یہ کہنا کہ ہم دیوبندی ہے اور ہمیں کہتے کہ تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو، جبکہ ہم بریلوی اس حساب سے کہتے ہیں کہ تم دیوبندیوں نے جب عقائد اہل سنت پہ وار کیا تھا تو اعلیٰ حضرت جو بریلی میں پیدا ہوئے انہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا، تو ایک نسبت کے حساب سے کہتے ہیں بریلوی، اور وہ عقیدہ وہی ہے جو بزرگوں کا سلف الصالحین کا ہے، وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے۔ اور تمہارے عقائد تو قاسم نانوتوی سے شروع ہوئے، آپ کی آواز اسماعیل بڑی دہلوی بریک سے ہو رہی شروع ہے ہوئے۔ حضور۔ جی جی جی۔ اچھا، یہ مولانا غالب صاحب آ گئے ہیں اور ان ٹھیک کو ٹھیک، شامل کرتے ہیں، بات شروع جی کرتے ٹھیک ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ مولانا غالب صاحب کو آنے میں شاید کچھ مسئلہ ہے، بہرحال تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ٹائم دیا ہے 2 بجے سے 3 بجے تک، تو ہم بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر 4 بجے میری ایک کلاس بھی ہے، تو اس سے پہلے اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، اور ضرورت پڑی جی تو انشاءاللہ کلاس کو بھی ہم پوسٹ پون کر دیں گے، اس لیے کہ یہ اہم ضروری بھی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید عمر ولی اللہ رحمکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب،
تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر ہلو تجھ کو کیا۔ ہاں مولانا غالب صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین۔ اچھا یہ مشتاق بھائی شاید یہ ان کا نیٹ ڈراپ ہو گیا ہے، بس انتظار ہے آ ہی رہے وہ۔ جی غالب صاحب آ گئے ہیں۔ اچھا ہاں میری آواز مجھے آ نہیں رہی ہے آپ لوگوں کی۔ حضور حافظ احسان اقبال قادری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ اگر جی میری آواز نہ آپ کی آ رہی ہے مجھے؟ میری طرف سے قاسمی صاحب سے وضاحتی چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو دیوبندی ہیں وہ لوگ آپ کے دیوبندی ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو دیوبندی نہیں مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پہلے یہ کہوں گا کہ پہلے آپ جو ہے اس حوالے سے گفتگو کر لیں کہ کیا آپ دیوبندی ہیں یا نہیں ہیں، اور دیوبندی ہیں اور اس کے دلائل فراہم کر دیں کہ آپ دیوبندی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اپنے موضوع پر ہم لوگ آتے ہیں۔ اوہو کہاں گیا؟ ہیلو جی جی غالب صاحب آپ کے تعلق سے کئی لوگوں نے یہ باتیں کہی کہ آپ جو ہے نا دیوبندی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے اور لوگوں نے آپ کو استعمال کیا ہے، تو آپ کے تعلق سے، جبکہ آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ آپ مظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں اعلیٰ حضرت کا شرک ثابت کروں گا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیوبندی مسلک سے تو متعلق ہے ہی، لیکن کچھ احباب نے آپ کے تعلق سے یہ بتایا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ دیوبندیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہی کے لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ آپ ہی کے لوگ آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ میرا ویڈیو نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ آپ دوبارہ لاگ ان ہو جائیے۔ آپ دیکھیے مشتاق بھائی، ان سے کہیے کہ وہ دوبارہ لاگ ان ہو، اور جتنے بھی موبائل وغیرہ آن ہو ان کو سائلنٹ کر دیا جائے، آواز کو میوٹ کر دیا جائے۔ ہیلو جی غالب صاحب اب آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ ہیلو غالب صاحب آپ کو آواز ہماری آ رہی ہے؟ آپ ہماری آواز کو سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز مشتاق بھائی ایک منٹ پہلے میری بات سن لیجیے۔ آ رہی ہے، ویڈیو بالکل نہیں آ رہا ہے۔ جی مشتاق بھائی ایک بات سن لیجیے آپ۔ جی دیکھیے جی کافی فرمائیں۔ ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ پہلی عرض تو جی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل آن ہو جس میں آواز آتی ہو تو اس کو آپ آف کر لیں یا میوٹ کر لیں، اس لیے کہ وہ آواز دوبارہ کمپیوٹر کے ذریعے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ جی کہ غالب صاحب سے کہے کہ وہ لاگ آؤٹ ہو کے دوبارہ لاگ ان ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ جلدی آن کرنے سے ویڈیو جو ہے نا بند ہو جاتا ہے، تو ان کو تھوڑا انتظار کر کے ویڈیو کو آن کرنے کے بعد وہ لاگ ان ہو جائے تاکہ کلیئر ہو۔ اور ان سے بھی جی کہہ دے کہ اگر ان کا بھی کوئی اور فون میں بات ہو رہی ہو تو اس کو میوٹ کر دے تاکہ وہ آواز دوبارہ ہمیں واپس نہ آئے۔ جی جی ٹھیک۔ ابھی میری آواز آ رہی ہے یا ڈسٹربنس آپ کی ہے؟ تو مجھے کچھ بالکل آواز آ رہی بیک ہے، گراؤنڈ میں آ رہی ہے یا ابھی ٹھیک ہے؟ بہت کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا اب یہ غالب صاحب کا مسئلہ بچا ہے، ٹھیک ہے، غالب اب غالب صاحب کا مسئلہ بچا ہے ان جن کو سے آپ ہم بات فون کر کر لیتے کے ہیں بول انشاءاللہ۔ دیجئے کہ وہ جب لنک کو کلک کرے تو تھوڑا 2-3 سیکنڈ انتظار کر کے جب ویڈیو اور آڈیو آن ہو جائے اس کے بعد کلک کرے جوائن ہونے کے لیے۔
جلدی کلک کریں گے تو وہ ویڈیو آن نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے آف ہوتا ہے، 2 سیکنڈ کے بعد آن ہوتا ہے، پھر لاگ ان ہونا ہے. تو چونکہ وہ اس معاملے میں نئے ہیں تو ان کو ذرا سمجھا دیجیے. غالباً آپ کی بات سن لی ہے غالب صاحب نے، اور وہ وہی کر رہے ہیں ابھی، وہ خود لاگ ان ہو گئے، لاگ آؤٹ ہو گئے ہیں، ابھی لاگ ان کر کے انشاءاللہ آئیں گے. اچھی بات ہے جی. اگر آپ اجازت دیں تو وہ دیوبندیت کے تعلق سے میں ہی سوال کر دوں ان کو. ہاں بالکل حضور، آپ ہی کریں بالکل. ہیلو. جی حافظ صاحب، آپ جو ہے وہ اپنی ہیلو. گفتگو کریں غالب صاحب سے. جی ہاں جی غالب صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی بدھ کے دن غالباً یا منگل کے دن، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی احباب نے ہم کو بھی میسج کیا اور مشتاق بھائی کو بھی میسج کیا، یہ کہہ کے کہ آپ کا دیوبندی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، اور بلا وجہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ آپ کی کلپ موجود ہے مشتاق بھائی کے پاس کہ آپ نے یہ بتایا کہ مظاہر العلوم سہارنپور سے آپ کی فراغت ہے، اب دیوبندی مسلک سے ہے، اور آپ نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ میں اعلیٰ حضرت کا شرک ثابت کروں گا، انہیں مشرک ثابت کروں گا. تو ظاہر دیوبندی مسلک والے اور وہابی مسلک والے یہ کہتے ہیں، کوئی اہل سنت کا تو کہتا نہیں. تو آپ کے تعلق سے یہ جو باتیں کچھ علماء نے پھیلائی ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، تو آپ سے ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اگر واقعی میں آپ دیوبندی مسلک سے نہیں ہیں تو آپ ابھی وضاحت کر دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اگر ہیں تو وہ لوگ آپ کے تعلق سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں وہ بھی ذرا پیش کر دے. کیوں اپنی جماعت کے ایک آدمی کو وہ اپنی جماعت سے اس طرح ہٹانے کی کوشش جب کر رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی اصلیت کو جانیں اور سچی راہ جو ہے اہل سنت و جماعت مسلک حق اس کو آپ اختیار کر لیں، اس لیے کہ آپ کی جماعت والے خود آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اس معاملے میں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشتاق بھائی دوبارہ نیٹ ڈراپ ہو گیا آپ لوگوں کا. اس دن بھی یہ مسئلہ تھا کہ دوبارہ ان کے نیٹ ڈراپ غالب صاحب کی لائن جی اب آ گئے ہیں، پھر سے غالب صاحب آ گئے ہیں. جی غالب بھائی آپ نے ہماری بات سنی، آپ نے سننے میں آئی تھی جو میں نے کہا تھا آپ کے تعلق سے جو کچھ دیوبند سے تعلق رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے دیوبندیت سے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو غالب صاحب؟ شاید ان کے نیٹ دوبارہ ڈسٹربڈ ہے. غالب صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی غالب صاحب آپ سن رہے ہیں آپ؟ اچھا مشتاق بھائی آپ ہی پوچھ لیجئے، میں نے تو پوچھ لیا ہے. مولانا غالب صاحب آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کچھ تو اللہ اکبر. شاید غالب صاحب کا نیٹ مغلوب ہو چکا ہے یا ان کے کان مغلوب اگر ہو نیٹ کا چکے کوئی ہیں. مسئلہ ہے، نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اور کوئی بہتر سم کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اپنا ایریا بتائیں، ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس جی نیٹ ورک فراہم کر دیں گے، سم آپ کے پاس اچھا والا پہنچا دیں گے جس کا نیٹ کم از کم ٹھیک ہو. ابھی آپ کافی لوگ حضرات کی دیکھ رہے آواز، ہیں اور بڑی تکلیف ہو ابھی رہی ہے آپ ان لوگوں حضرات کی کو کہ آواز آ ہماری رہی بات اچھا ہے. ابھی ان کو آ رہی ہے. تو ابھی غالب آپ صاحب آپ سے ابھی گزارش ہے کہ نیٹ کا تھوڑا سا وہ خیال کریں. ہاں ابھی آواز آ رہی ہے جی آپ غالب صاحب. اچھا میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے غالب صاحب؟ ہاں آپ حضرات جی اب ٹھیک ہے. آواز آ اچھا رہی میں ہے آواز آپ آ سے رہی ہے پر ماشاءاللہ. بہت زیادہ جی
جی جی اچھا، میں آپ فرمائیں۔ سے ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور غالباً آپ لوگوں کے چند الفاظ سے میں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وضاحت کر دیجیے اس کی۔ آپ لوگوں کے۔ جی بالکل، میں چاہوں گا کہ میں جواب دوں، بالکل اور قبل اس کے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی میں آپ کو ضرور یہ چیز بتاتا، جی میں اس کو ویسے ہی نہیں جی چھوڑتا، بلکہ مجھے مشتاق بھائی سے یہ ضروری بات کرنی تھی کہ آپ نے کس کو پوچھ کر کے اس میں دیوبندی لکھا۔ ہرگز میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ آپ اس میں دیوبندی لکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، جبکہ میں آپ کو کہہ بھی چکا تھا کہ میں نہ تو میری تعلیم دیوبند سے ہے اور نہ ہی میرا گھر دیوبند ہے کہ میں جو ہے کہ آپ دیوبندی لکھیں۔ تو یہ آپ نے کیسے لکھ دیا؟ یہ آپ نے کس نے آپ کو اجازت دی دیوبند لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، دیوبندی لکھنے کے لیے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ سوال آپ کا نے جواب دے سراسر دوں میں، غلط کیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب دے دیں ہم، ایک ایک سوال کا ایک ایک جواب ہو تو بہتر ہے نا۔ کیا آپ نے مشتاق بھائی سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ دے دیں، نہیں یہ ایک سوال پورا کرنے دینا تاکہ دوسرا سوال، ورنہ سوال بھول جائیں گے ہم لوگ۔ کیا مشتاق بھائی سے آپ نے یہ نہیں چلیے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھا کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیوبند کے رہنے کی بات نہیں ہے، دیوبند میں رہنے کی بات نہیں ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں بتایا تھا مشتاق بھائی اچھا، سے کہ آپ آپ کو دیوبند؟ معلوم نہیں ہوگا؟ اچھا، دوسرا ہے کہ ہاں مظاہر دیجیے۔ العلوم، آپ مظاہر العلوم میں پڑھے ہیں سہارنپور سے، یہ آپ نے مشتاق بھائی سے بتایا تھا؟ اگر مظاہر العلوم میں آپ پڑھے ہیں جو سہارنپور میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کا تعلق ہو گیا دیوبندیت سے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو بھی دیوبندیت سے نہیں، تعلق ہو گیا، اس میں دیوبند تعلق شہر میں رہنے کی بات ہی کہاں ہے؟ یہ مشتاق بھائی آپ بتا دیجئے کیا بات ہوئی تھی آپ کی ان سے؟ مولانا حضرت آپ یہ ہاں آپ کو بات میں نے ان سے یہ غالب کہا تھا، صاحب نہ جی تو میری دیوبند سے ہے اور نہ ہی میں دیوبند رہنے والا ہوں، اور آواز نہیں آ رہی مجھے، ان کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے۔ نہ تو وہ دیوبند سے ہے۔ غالب صاحب کی آواز اچھا مجھے سن نہیں دے رہی، میں ڈراپ نے ہو ان رہی سے ہے۔ یہ کہا تھا کہ میں اہل سنت و جماعت ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتا ہے، اس لیے کہ ما انا علیہ واصحابی سے اہل سنت ثابت ہوتا ہے، تو ہر وہابی، شیعہ، قادیانی سب اہل سنت ہی کہتے ہیں، لیکن فالو کرتے ہیں یا تو قادیانیت کو یا ارے شیعیت کو یا دیوبندیت کو، اسی طرح یہ چال ہوتی ہے۔ آپ نے یہ اچھا جملے کہے ہیں کہ نہیں کہ آپ مظاہر العلوم سے فارغ ہے، بس یہ بتائیے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں۔ غالب صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، میں بتاؤں حضور آپ کو کہ جی ان سے سیدھی سی بات یہ ہے کہ مظاہر العلوم جو ادارہ ہے وہ ہے کس کا؟ انہوں نے خود نے فرمایا ہے کہ یہ وہاں سے فارغ ہیں اور درس نظامی یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب درس نظامی جب یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کون سے وہ بچے جو ہے کس مکتبہ فکر کے ہیں جو ان سے پڑھنے آتے ہیں؟ ظاہر سی صحیح، بات ہے مظاہر العلوم جو ادارہ ہے یہ بھی دیوبندیوں کا ہے، اور یہ خود بھی دیوبند ہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ سوال یہ تو ہے ہی نہیں جناب کہ آپ دیوبند شہر میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو بات بات ہی نہیں ہے۔ مکتبہ فکر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، نہیں لیکن اب نہیں پریشانی یہ ہے کہ بھائی اب کچھ لوگوں کے اکابرین ایسے ہوتے ہیں جن پر ان کو فخر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر فخر کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بتاتے ہیں ہم بریلوی ہیں، حالانکہ ہم لوگ بریلی شریف کے تو رہنے والے نہیں نا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بریلوی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے اکابر ایسے ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اکابرین ایسے گزرے ہیں جن پر انہیں شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن چلیں اگر دیوبندی آپ نہیں ہیں تو اکابرین دیوبند جو ہے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور جناب جو ہے خلیل امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، ان کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ان سوالات کے جواب دوں، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری نہیں کہ آپ میرے کسی دوسرے سے آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ اعلیٰ حضرت یہاں کو پر مشرک یہ ثابت کہنا کرنا ضروری چاہتے ہے۔ ہیں تو کس بنیاد پہ؟ اعلیٰ حضرت کو مشرک کس بنیاد پہ ثابت ارے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر اہل سنت کے آپ ہیں، یہ تو پھر ثانوی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں اہل اس سنت کا سے ہیں مطلب تو یہ ہے کہ اعلیٰ آپ حضرت لوگ کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ جملے کہے کیوں کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ مظاہر العلوم ہے ہی دیوبندیوں کا، آپ وہاں سے پڑھے ہیں تو تعلق تو ہے نا بھائی، پیدائش کی کہاں بات ہے؟ دیوبند میں پیدا ہوا یا سری لنکا میں پیدا ہوا، وہ بات ہی نہیں ہے، نہیں مسلکی تعلق کی بات ہے۔ وہ
میں نے یہ کہا، میں نے کب کہا کہ میں اپنا تعلق قطع تعلق کرتا ہوں؟ قطع تعلق میں ہرگز نہیں کرتا ہوں، میں ان کو پکا سچا اہل سنت والجماعت مانتا ہوں۔ میں نے آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ نہ تو میری تعلیم، کن کو پکا اہل سنت مانتے ہیں؟ دیوبند والے کو۔ ہاں تو دیوبند والے کو نا، وہی تو بات ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کا تعلق دیوبند پکا نہیں۔ جس اکابر نے آپ کے یہ لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم قرآن سے ثابت کرنا شرک ہے اور شیطان کا علم ثابت کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو آپ کے حساب سے وہ جو ہے نا پکا اہل سنت کیسے ہو گیا بھائی؟ اس کو آپ اہل سنت کا امام مانتے ہو جس نے کہا کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ اس کو آپ کے حساب سے جس نے کہا کہ جی بولیے سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ آپ کے حساب سے جس نے یہ کہا کہ سید کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایسے الفاظ کہے جاتی تھیں کہ اگر، اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسا کہا کہ انہوں نے توریت کو زبردست ماری کو ٹوٹ گئی، اور جو وہ اس کے نزدیک آپ جو ہے آپ کے وہ سیدی اعلیٰ حضرت ہو گئے، آپ کے وہ بڑے اہل سنت ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے جو یہ لکھا براہین قاطعہ میں کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت، حضور علیہ السلام کا علم ثابت کرنے جاؤ تو یہ شرک ہے، ایسے کلام لکھنے والے کو آپ اپنا امام مانتے ہو، اہل سنت کا لیڈر مانتے ہو؟ پہلے یہ مجھے بتائیے آپ۔ اور جس نے یہ لکھا کہ حضرت، اور جس نے یہ لکھا کہ سیدہ کائنات، ایک سوال کا جواب تو دینا خلیل احمد امبیٹوی کو۔ دیکھیے آپ نے پہلے ایک سوال کیا، جب آپ موضوع پہ بات کریں گے بھائی آپ یہ بتائیے کہ جس نے یہ لکھا کہ نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے بھائی، شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، سرکار علیہ السلام کا علم یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ ایسا لکھنے والا صحیح ہے یا نہیں یہ بتاؤ پہلے آپ۔ اس لیے کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ اکابرین دیوبند کو اہل سنت کے پکے مانتے ہیں، تو سوال نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا دیوبندیوں کے، آپ نے یہ کہا کہ دیوبندی اکابر کو لے کر بیٹھے ہیں، دے مشتاق بھائی دیوبندی، جی ارے آپ یہ مشتاق بھائی کو بتائیے، مشتاق بھائی کو۔ غالب صاحب میری ایک عرض سن لیں، یہاں پر بات سراسر غلط ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں میری عرض سن لیں ایک چھوٹی سی، اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ جانبداری نہیں کروں گا۔ آپ اگر اجازت دیں میں ایک سوال دونوں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک تو یہ ہے، سنیں جی غالب صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سوال حافظ صاحب نے کیا ہے آپ سے کہ خلیل احمد امبیٹوی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے الزام لگایا اعلیٰ حضرت پر، تو اس کا جواب ہم دے دیں گے۔ آپ پہلے جناب جو ہے وہ خلیل احمد امبیٹوی کا جواب دے دیں، اس کے بعد ہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب دے دیتے، دونوں جواب ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر آ جائیں گے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کے انکار نہیں کرتے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا، میرے بھائی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکابرین دیوبند، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بس کا روگ نہیں کہ آپ لوگ موضوع پر بات کر پائیں۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ بھائی ہم لوگوں نے ان کی لائن ڈراپ نہیں کی ہے، واللہ العظیم یہ خود سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہوا ان کا نیٹ ورک، تو یہ سمجھ لیں کوئی الزام نہ لگا بعد میں۔ جی یہ بات ذہن میں رکھ لے، آڈینس کو بھی سنا دے کہ چونکہ غالب صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم دیوبندی اکابر کو اہل سنت کے مضبوط مانتے ہیں، بڑے بڑے اکابر مانتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت اور حضور علیہ السلام کا علم ثابت کرو تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے، تو ایسے جملے لکھنے والے کو آپ نے لیڈر کیسے مان لیا، اہل سنت کے اکابر کیسے مان لیا؟ اس کا پہلے یہ جواب دے، بعد میں اعلیٰ حضرت پر ایک نہیں یہ 100 اعتراض کریں، انشاءاللہ ہم غلامان رضا بیٹھے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دینے کے لیے۔ پہلے یہ اپنا دفاع تو کرے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ اکابر ہے ہمارے پکے ایک دم کٹر اہل سنت ہے، تو کٹر اہل سنت نے شیطان کے علم کو حضور کے علم سے بڑھا دیا، اس کو کس حساب سے آپ اہل سنت مانتے ہیں؟ پہلے یہ جواب دے دے، باقی بات ہم بعد میں کریں گے، ہم تو بیٹھے ہوئے، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ میرے بھائی پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ خادم اہل سنت ہرگز آپ کا کبھی پیچھا نہیں، یاد کر لیں۔ لیکن کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر کہ ہم کسی کی عبارت پر ڈسکس کریں، یا ہمارا موضوع متعین ہو گیا تھا؟ ظاہر ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا موضوع متعین ہو گیا تھا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ کسی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیں۔ ارے حضرت اس کے جواب میں کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ سے بیٹھے ہیں۔ شرمندگی میں آپ کو بتاؤں کہاں سے ہوئی ہے؟ دراصل بات یہ کہ ہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں،
نہیں موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے وضاحت چاہی کہ آپ کے تعلق سے آپ کے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ ان کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی وضاحت آپ سے طلب کی، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں صحیح دیوبندی کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں ہمارے بھائی۔ ارے کتنے لوگوں نے کہا مشتاق بھائی آپ کو جواب دے دیں گے، تو ہم نے کلیریفیکیشن مانگی، آپ کیوں امور کو بگاڑتے ہیں بھائی، آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ ہمارے جو بھی ہمارے مطابق جو بھی ہمارے بھائی ہمارے مطابق کہتے ہیں، اچھا چلو مان لیتے کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، لیکن آپ نے قبول کیا کہ دیوبندی اکابر رشید احمد گنگوہی اب سنیے نا بھائی، سنیے نا، خلیل احمد امبیٹوی کو، رشید احمد گنگوہی کو آپ جو ہے نا اکابرین اہل سنت مانتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا، دوسروں کی چھوڑیے آپ تو مانتے ہیں نا، تو اس کا مطلب دیوبندی ان علماء کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں جنہوں نے شیطان کے علم کو حضور سے زیادہ کہا اور حضور کے علم کو ثابت کرنا شرک کہا، تو اب ایسے آدمی کو آپ نے اہل سنت کہا تو کس بنیاد پہ کہا وہ ذرا بتا دیجئے، عوام کو بتا دیجئے کہ کس بنیاد پہ آپ نے کہا، اتنی سی بات ہے، آپ کیوں جھگڑتے ہیں، آپ کیوں اپنا منہ بگاڑتے ہیں، آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ بھائی جو آپ نے دعویٰ کیا نا اسی کا جواب ہم طلب کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک وہ اکابر ہے، آپ کے نزدیک اہل سنت ہے، تو کیا صحابہ کے اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، تو کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ تھا؟ اگر تھا تو ثابت کرو، اگر نہیں تھا تو آپ توبہ کرو کہ آپ نے یہ ان کو اہل سنت کہہ کے غلطی کر دی، سیدھی سی بات ہے بھائی، یہ وضاحت کرو پھر ٹاپک پہ آتے ہیں ہم۔ آپ یہ بتائیے کہ جس نے یہ کہا کہ سیدہ کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایسے الفاظ کہہ جاتی تھی کہ دوسرا کہے تو گردن مار دی جائے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ سیدی اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ ابھی ٹاپک کو چھوڑ کے تو آپ بھاگ رہے ہیں، آپ بھاگے نا، آپ شرک کی بات کرو پہلے اپنے اکابر کی وضاحت کر کے۔ میں بالکل نہیں بھاگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ اتر گئے ہیں، اچھا اس کا مطلب یہ ہے ٹاپک سے آپ اتر گئے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کسی کے جی اچھا خلیل احمد امبیٹوی کی عبارت آج آپ کے دیوبند سے چھپتی ہے، میں جواب دیتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، جی اعلیٰ حضرت کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ہاں بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ کے تعلق سے جواب دیتا ہوں، سنیے نا، اعلیٰ حضرت کی پچھلے 40 سال میں سے یہ بتائیے کہ کس مکتب فکر اہل سنت جو اعلیٰ حضرت سے منسوب ہے وہاں سے ہدایت بخشش کا تیسرا حصہ چھپتا ہے، یہ آپ بتائیے 40 سال سے کہاں سے چھپی ہے پچھلے 40 سال میں؟ اور آپ کے مکتب فکر دیوبند سے، سنیے نا بھائی، سنیے نا، جواب آپ مانگ رہے تو سنیے نا، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو آپ بتا رہے سیدہ عائشہ کے بارے میں، اس کے سلسلے میں مولانا منصور علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے وضاحتی بیان دے دیا ہے، اور پچھلے 40 سال سے یہ چھپی نہیں کہ وہاں پرنٹنگ مسٹیک تھی۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کے علماء نے صحیح لکھا ہے تو آپ تو وہ کتاب آج بھی چھاپ رہے ہو، آج بھی آپ کے دارالعلوم دیوبند سے خلیل احمد امبیٹوی کی براہین قاطعہ چھپ رہی ہے، صرف اردو میں نہیں بلکہ اس کے تراجم دوسری زبانوں میں بھی ہو رہے ہیں، ہمارے سری لنکا میں تمل زبان میں بھی اس کی عبارتیں موجود ہیں، تو آپ تو آج بھی چھاپ رہے ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب جس کو منسوب کیا ہے وہ تو 40 سال سے چھپی نہیں رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے غلط کو غلط مانا، پرنٹنگ مسٹیک کو پرنٹنگ مسٹیک مان کر چھوڑ دیا۔ آپ پرنٹنگ مسٹیک نہیں مانتے، آپ اس کو اصل مان کے آج بھی آپ چھاپ رہے ہیں، تو یہ ہم میں اور آپ میں فرق ہے کہ ہماری اگر پرنٹنگ غلطی بھی ہو گئی تو ہم نے توبہ کر لیا، حضور محبوب علی خان صاحب کے والد صاحب حضور محبوب علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، غلطی کی بنا پر، پرنٹنگ غلطی کی بنا پر۔ آپ کیا تو پرنٹنگ غلطی نہیں ہے، آپ تو اس کو سمجھاتے ہیں، عام کرتے ہیں، تراجم کرتے ہیں، تو یہ دونوں فرق ہے میرے محترم۔ تو اب غالب صاحب اس بات پہ آپ مغلوب ہو چکے ہیں، اب آپ آئیے شرک کی بات پہ، لیکن شرک پہ آنے سے پہلے آپ اپنے اکابر خلیل احمد امبیٹوی کا ایمان ثابت کر، اس لیے کہ آپ نے اس کو اہل سنت کا لیڈر مانا ہے۔ اول تو بات یہ ہے حضرت کہ آپ کو میں نے جس عبارت کے تعلق سے کہا اور جس غلطی کے بارے میں آپ کو کہا، آپ نے اس کو چھویا تک نہیں۔ میں نے کہا ملفوظات کی عبارت میں حضرت عائشہ کے تعلق سے جو میرے سامنے یہ عبارت موجود ہے یہاں ابھی، اس کے تعلق سے دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ سید کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے الفاظ کہے جاتی تھیں، الفاظ کے بدولت گردن مار دی جائے۔ میں نے اس غلطی کے تعلق سے کہا تھا جو ملفوظات میں ابھی بھی چھپی ہوئی ہے، میرے سامنے کتاب موجود ہے، میں نے اس غلطی کے تعلق سے نہیں کہا تھا جو انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کی تھی، اور آپ نے جو کہا تھا کہ انہوں نے جو ہے غلطی مان لی تھی اور اپنی توبہ کر لی تھی، تو یہ بھی الگ بات ہے کہ غلطی کس نے کی اور توبہ کس نے کی۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا توبہ دکھائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہیں توبہ کی تو وہ توبہ دکھائیے۔ علاوہ ازیں میں اس کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو ابھی میرے سامنے موجود ہے یہ کتاب، پڑھ کے سنائیے ذرا، پڑھ کے سنائیے، یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے، سنائیے کیا لکھا ہوا یہ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ ام المؤمنین، یہ دیکھیے
ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو الفاظ شان جلال میں ارشاد کر گئیں، دوسرا کوئی کہے تو گردن مار دی جائے. دیکھیے گردن مار دی جائے. اس کے آگے پیچھے کی عبارت تو پڑھیے کس سلسلے میں کہا گیا یہ. نہیں تو کس اور کیا گردن مار دی جائے. آگے پیچھے اور بات تو مکمل ہو گئی نا. آگے پیچھے کس موضوع پہ کہا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ تو بتاؤ نا. جیسے آپ لوگ کہتے ہو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ حضور کے بعد اب سیاق و سباق آپ کو یاد آ رہا ہے، دیکھ لیجیے. یہاں تعویل کیا کرے، یا تو تعویل کی بات نہیں، یا تو پوری عبارت کی ہم بات کر رہے ہیں. ارے بھائی آگے کس بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کی، پہلے تو نہیں تو ہم تو پوری عبارت آپ کو پہلے آپ کی میں جہالت کو بتا دوں حضرت، برا نہ مانیے. ملفوظات اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ملفوظات کا مطلب ان کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ آپ پہلے اپنے ذہن میں بسا لیجئے. تو اگر آپ اس کتاب کو اعلیٰ حضرت پہ منسوب کرتے ان کی لکھی ہوئی ہے تو یہاں آپ کی مولانا کی شان نہیں ہے، یہ ایک مطلب ایک عام آدمی کی شان بھی نہیں لگتی مجھے. دوسرا یہ کہ آپ ادھوری عبارت پیش کرتے، پورا صفحہ پڑھ کے سنائیے نا. میں سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں بھائی، آپ پوری عبارت پڑھ کے سنائیے، ہم جواب دیتے ہیں اس کا. ارے میرے اللہ اکبر، حیران بھی ہے آپ پر کہ آپ کہہ رہے ہیں پورا عبارت بغیر پوری یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے. غالب صاحب سن لیں، یہاں پر انصاف کی بات کر لیتے ہیں. اچھا لیجیے. آپ جو ہے نا، سن لیں میری بات، سن لیں پہلے. آپ جو ہے یہ جو اعتراض آپ نے کیا ہے اس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، حافظ صاحب انشاءاللہ کریں گے. اور ایک اعتراض حافظ صاحب نے کیا ہے وہ خلیل امبیٹوی والی، ٹھیک ہے. تو خلیل یہ جو اعلیٰ حضرت کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو اس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. کیا آپ جو ہے خلیل امبیٹوی کی اس عبارت کا دفاع کرنے کو تیار ہیں جس میں اس نے شیطان کا علم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مانا ہے؟ اگر آپ دفاع کر سکتے ہیں تو پھر آپ اعتراض کریں، اور اگر آپ وہاں دفاع نہیں کر سکتے بالکل چلیں. اچھا بالکل میری ذمہ داری ہے، بالکل میری ذمہ داری ہے، مانتا ہوں تو میں اس کا دفاع کروں. لیکن آپ یقیناً دیکھیں کہ بچوں جیسا کھیل کھیل کے فائدہ نہیں ہے. ارے کریے دفاع کریے نا پہلے. تو اس کے لیے وقت متعین کر لیں آپ ابھی. نہیں اب کیسے، مجھے حیرانی ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. کیا ہمارا یہ وقت کس لیے تھا کہ آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اچھا دو بات کی وضاحت میں چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی آواز افسوس ہے آپ نہیں ٹھیک ہے، نہیں وضاحت کی ضرورت نہیں، میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میرے تعلق سے آپ نے جو الزام لگائے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں بھائی، تاکہ آڈینس کو جو ہے نا غلط میسج نہ پہنچے. مشتاق بھائی آپ ذرا سن لیجیے اس بات کو. آڈینس نہیں، آپ اگر ارے میری بات تو سنیے میرے اگر آپ جواب ہی دینا، میری بات تو سنیے میرے بھائی. میں پہلے اپنی غلطی کا تو اظہار آپ نے پون گھنٹہ ضائع کر دیا، آپ نے پون گھنٹہ ضائع کر دیا حضرت. 5-6 مرتبہ نیٹ ورک آپ کا ڈسٹرب ہوا ہے تو ضائع آپ کی طرف سے ہوا ہے حضرت، اور آپ کی آواز بھی کٹ کٹ کہہ رہی ہے تو ضائع آپ کی طرف سے ہو رہا ہے. مشتاق میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی آواز ابھی بھی ڈراپ ہو کے آتی ہے، ابھی بھی ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات کہی، تو چونکہ دیوبندی عام طور سے اس عبارت کو لے کے تیسرے حصے کی ہدایت کے بخشش کے تعلق سے کرتے ہیں، تو ادھوری بات چونکہ سنیے نا یار، ارے سنیے نا یار، آپ نے نہیں کہی، لیکن چونکہ آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی تھی اس لیے میں نے یہ سمجھ کے کہ آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ وہاں کی طرف اشارہ کرتے، اس لیے میں نے وہ کر دیا. چلو آپ کا وہ سوال نہیں تھا لیکن وہ چونکہ ضروری تھا اس کی وضاحت بھی ہو گئی. دوسری میری وضاحت یہ ہے کہ آپ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا موضوع سے نہیں ہٹنا، تو مجھے یہ بتائیے اس دن آپ سے ہماری بات ہوئی تھی منگل کے دن، آپ نے کہا فرشتے کیسے مددگار ہے. میں نے قرآن کریم کی 3-4 آیتیں پیش کی، کیا آپ نے اس کی تفسیر پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا کہ فرشتے مددگار ہے یا نہیں؟ وہ پہلے پوری کر لیتے پھر اس عبارت پہ آتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، سورہ انعام میں فرشتوں کو اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہاں بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے. تیسری جگہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرُ، یہاں بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے. چوتھی جگہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. فرشتے نیک لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے مددگار آپ کے ساتھ ہے. تو ان آیتوں کو آپ نے کیا دیکھا یا نہیں؟ یہ آخری آیت میں نے اس دن پیش نہیں کی تھی لیکن ابھی یاد آئی تو پیش کر رہا ہوں. تو کیا آپ نے پہلے بحیثیت عالم دین جو بنیاد آپ نے فرشتوں کے تعلق سے اعتراض کیا، جو اعتراض اللہ پر جاتا ہے،
ایک اور آیت میں نے پیش کی تھی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا. کیا اس آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھا تھا؟ اور پھر میں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت حسان کو اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. کیا یہاں حضور علیہ السلام قرآن کے خلاف گئے تھے؟ ان سوالوں کا پہلے جواب دے تاکہ موضوع پہ ہم رہے. اب چونکہ آپ کے دیوبندی علماء نے آپ کے تعلق سے اعتراض کیا، اس لیے ہم وہ وضاحت چاہ رہے تھے آپ سے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں اس ٹاپک پہ جانے کی. یہ آپ کے لوگوں نے کہا اور اس پر آپ نے جواب بھی دیا کہ ہاں میں تو اہل سنت کے بہت بڑے پکے مانتا ہوں، تو اس لیے میں نے خلیل احمد امبیٹری کی عبارت کو پیش کی تھی. اب چلو ان سب کو ایک بات رکھ، اس لیے آڈینس سمجھ گئی ہے حقیقت کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ نے پڑھا، ترجمہ دیکھا، تفسیر دیکھی جہاں اللہ نے فرشتوں کو مددگار بنایا؟ اگر دیکھا ہے تو آپ رجوع ثابت کر لیں، اپنا رجوع کر لیں. اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھنے کے بعد ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آئیے. کیا خیال ہے مشتاق بھائی؟ تاکہ موضوع پہ رہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو آپ پہلے جواب دیں، کیا آپ نے ترجمہ دیکھا حضرت؟ کیا تفسیر دیکھی ہے؟ تو آپ توبہ کر لیجئے کہ آپ سے غلطی ہو گئی کہ فرشتے مددگار نہیں ہو سکتے. میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی یہ اللہ کے فرمان کے خلاف. اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے جائیے دیکھیے، 2 دن کا ٹائم لیجئے، پھر آئیے ہم بیٹھے گفتگو کرنے کے لیے. کوئی پرابلم نہیں، ہم تو انتظار میں ہیں بھائی، اللہ کا کرم ہے، ہم ڈرنے والے کہاں ہیں. بحمد اللہ ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں. حضرت آپ نے پہلے دیکھا یا نہیں، ترجمہ دیکھا یا نہیں، پہلے یہ بتائیے نا. ان آیتوں کا فرشتوں کے تعلق سے آپ نے پڑھا؟ ہاں یا نہ بتا دینا، ہاں یا نہ بتا دینا. حضرت آپ نے ترجمہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ اہل علم کی شان نہیں ہے. اچھا میں جس طرح بات کر رہا ہوں اہل علم کی شان نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ دیکھے بغیر آئے ہیں، یہ اہل علم کی شان ہے کیا؟ اچھا اس میں آپ کو پہلے یہ بتا تھا کہ مولانا صاحب تھا ان کی آواز اس پر چاہیے تھا کہ آپ موضوع پر میں موضوع پر ہوں. آپ نے کیا ترجمہ دیکھا تھا فرشتوں کے تعلق سے حضرت غالب صاحب؟ کیا آپ نے ترجمہ دیکھا تھا؟ پہلے تو آپ سب کو اپنا موضوع بتا دیں کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. بھائی موضوع آپ ہی نے تو اس دن شرک کا موضوع لیا تھا، اور شرک میں کہا تھا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں. کیا آپ نے شرک کے موضوع میں نے یہ کہا تھا، سنیے حضرت، میں نے یہ کہا تھا کہ ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے. اگر اس کے لیے آپ اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو سورہ الحمد شریف سے لے کر والناس تک ایک آیت آپ پڑھ کر سنا دیجئے. دیکھو یہاں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ آیت پڑھ کے سنائیے کہ وہ آیت کون سی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر اللہ سے آپ ما فوق الاسباب میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں. وہ آیت مجھے پڑھ کے سنائیے، بتائیے اگر ہے تو آپ کے پاس کوئی آیت، اور نہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ما فوق الاسباب کی تعریف تو کر دیجئے. اب ہر آدمی تو عربی نہیں سمجھتا ہے، آڈینس ہماری اردو ہے. ما فوق الاسباب کی تعریف اور ایکسپلینیشن ما فوق الاسباب کہتے ہیں، ما فوق الاسباب کہتے ہیں بیچ میں سبب نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں سبب، جس طرح ہم آپ کے پاس گئے کہ صاحب مجھے کچھ لکھنا ہے، قلم دے دیجئے، قلم دے دیجئے، تو یہ قلم جیسا کہ ہے بیچ میں سبب آ رہا ہے، تو اس سبب کے بغیر یعنی بلا سبب کوئی ویسے ہی مدد کرے بغیر سبب کے، تو اس کے متعلق آپ کو آیت پیش کرنی ہے قرآن پاک سے کہ کوئی اگر آیت آپ کے نزدیک ہے جس میں سبب کو دخل کیے بغیر کوئی کسی سے مدد مانگی گئی ہے یا اللہ نے مانگنے کے لیے کہا ہے، وہ آیت آپ مجھے بتائیں، یا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے کس سے مانگنے کے لیے کہا ہے. پہلے سنیے تو صحیح. اسی سلسلے میں آپ نے یہ کہا کہ آدمی کا سامنے ہونا ضروری ہے، تو میں نے اس پر فرشتوں کی بات کو پیش کی کہ فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس پر آپ نے ایک بم مار دیا کہ ارے فرشتے کہاں سے مدد کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی قرآن میں ہے فرشتوں کو مددگار بنایا. تو آپ کو وہ پتہ سننی ہے نا، آپ کی بات سن لی میں نے بھائی. تو جب میں نے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے یہ کہا کہ فرشتوں کب مدد کر سکتے، تو میں نے قرآن کریم کی 3-4 آیتیں اور حدیث پاک پیش کی، بخاری اور مسلم شریف کی. تو اس کے بعد آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ان حدیث آیتوں کو پڑھ کر آئیے، ترجمہ پڑھ کر. تو کیا آپ اس کا ترجمہ پڑھے تھے، اس کی تفسیر پڑھے تھے؟ اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں نا.
اب ہاں یا نا میں سنیے، جواب دے کہ آپ نے فرشتوں کے تعلق سے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا ہے یا نہیں، یا آپ کے ذہن میں وہ آیتیں تھی یا بالکل نہیں؟ میں نے پڑھا، ہاں تو اب مجھے بتائیے ترجمہ کیا ہے؟ بالکل میں نے پڑھا ہے حضرت، اور اچھی طرح پڑھا ہے، ہاں اچھی طرح پڑھا ہے نا؟ اچھی طرح پڑھا اچھا ہے میں نے، تو وَإِنَّ اور عَلَيْكُمْ میں جانتا لَحَافِظِينَ ہوں، کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ میں نے یہ آپ پہلے تو آپ میرا دعویٰ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا ما فوق الاسباب میں مدد مانگنے کی کوئی آیت بتائیں، اور حضرت فرشتے جو مدد کرتے ہیں نا وہ اسباب کے تحت مدد کرتے تو ہیں. دکھائیے نا کیا تھا، کیسے اسباب ہے؟ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کیا، یا کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں کیا ہے؟ آپ نے کہا نا سامنے کوئی چیز لینا دینا، فرشتے کیا دیتے ہیں نظر آتے ہیں، یہ پہلے بتائیے نا حضرت. دیکھیے یہ میرے سامنے کتاب ہے احکام شریعت، ٹھیک ہے؟ مجھے احکام شریعت کا گفتگو نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت پر گفتگو ہے. فرشتوں کو آپ نے کہا کہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، تو ایک سبب بتائیے نا، فرشتے مدد کس طرح کرتے ہیں سبب کے ذریعے، دکھائیے نا ہم کو، سمجھائیے نا آڈینس کو سمجھائیے. اب فرشتوں کو مددگار مانتے ہیں نہیں اور یہ بھی کہا کہ ما فوق الاسباب نہیں بالکل ہونا نہیں، چاہیے. ارے کیا ہاں بھی کہتے ہو بالکل نہیں بھی کہتے ہو، کیا بات کرتے ہو میں حضرت؟ آپ نہیں کا ذہن مانتا، ٹھکانے میں ہے کہ فرشتوں نہیں کو نہیں حضرت؟ مانتا مددگار، آپ عجیب سی باتیں کیوں میں کرتے ہیں نہیں حضرت؟ مانتا فرشتوں کو مددگار. نہیں ہاں تو اس کا مطلب قرآن کریم، میں تو فرشتوں قرآن کریم میں حافظین کا جو لفظ ہے اس کو آپ نہیں مانتے؟ اللہم کہاں ایدہ بروح پڑھیے آپ القدس نہیں مانتے؟ ہاں کیا آپ مجھے قرآن کریم میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ آیت کریمہ کو نہیں مانتے آپ حضرت؟ قرآن کریم میں وَهُوَ کون سی الْقَاهِرُ آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. نہیں پڑھا آپ نے کبھی سنا نہیں؟ تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرشتوں سے مدد مانگیں؟ ارے بھائی مددگار اس ہے، میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ارے بھائی جس کو اللہ نے مددگار بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اچھا تو آپ نے تو یہ ثابت کیا کہ یہ مدد کرتے ہیں، ہاں تو ان سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. وہ آیت تو ابھی پڑھیں آپ کہ ان سے مدد مانگ بھائی سکتے ہیں آپ. اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ میری مدد کرتے ہیں تو میں آپ سے مانگوں گا تو کیسے شرک ہو جائے گا بھائی؟ بھائی ایک آدمی کو اللہ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے تو شرک کیسے ہوگا بھائی؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک شخص کو، ایک مخلوق کو اللہ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کا مطلب ان کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے. تو اب ان سے حفاظت ہم اللہ کی عطا سے طلب کریں تو یہ شرک کیسے ہوا بھائی؟ جیسے حضور علیہ السلام نے تو آپ حضرت ہمیں وہ حسان، آیت پڑھ کے سنائے نا جس میں اللہ نے، وہ آیت پڑھ کے سنائے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرے بندو فرشتوں سے مدد مانگو. ارے بھائی اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے فرشتے مدد کرنے پر میں نے مقرر کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ دکھاؤ، پہلے اس کو رد کرو نا آپ. تو اللہ چاہے تو فرشتوں سے مدد کروا لے، چاہے تو پرندوں سے مدد کروا لے، چاہے تو مکڑی کے جالے سے مدد کروا لے. اس کا مطلب شرک نہیں تو ہے نا اللہ کی، کسی ارے اس کا مطلب اللہ کی عطا سے شرک نہیں ہے نا، اسی لیے تو اللہ چاہے تو کرا لے، شرک ہوگا تو اللہ نہیں کرائے گا. عجیب سی باتیں ہاں کرتے تو ہو اللہ آپ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ بات اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن کریم میں جنگ بدر کے تعلق سے اللہ نے فرمایا 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے، پھر 5000 فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے. یہ سب کیا ہے پھر؟ ہاں تو فرشتے مدد کرتے ہیں. اللہ اگر فرشتوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک اگر فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروا دیں تو آپ فرشتوں سے مدد مانگنے نہیں چلے جائیں گے؟ ارے بھائی کیا فرشتوں میری مدد کرو بھائی میں یہ بتائیے. صحابہ کرام نے، ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بتائیے حدیث میں دکھائیے کہ صحابہ کرام نے فرشتوں سے کبھی مدد مانگی ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو، جبکہ قرآن میں بقول آپ کے قرآن میں ہے تو فرشتوں نے صحابہ کرام نے کب کہا کہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ رسول پاک نے کبھی کہا ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ تابعین نے کبھی کہا ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو؟ آپ دکھائیں کہ فلاں دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پکارا تھا کہ اے فرشتوں میری مدد کرو. آپ دکھائیں، بتائیے اگر کوئی آپ کے. جی آپ درس نظامی پڑھاتے ہیں تو آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ بے شک پڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے، میں نے حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے، تو کیوں شرک ہوتا تو رکھتا ہی کیوں اللہ تعالیٰ یار؟ آپ کیوں عجیب سی باتیں کرتے ہو یار؟ اور سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما، تو مدد طلب کی نا اللہ سے کہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. آپ کہتے کہ سرکار علیہ السلام سے ثابت کرو بخاری شریف، تو بھئی اللہ ہی کی تو عطا سے ہیں سب کچھ، تو اللہ ہی کی تو عطا سے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی تو عطا سے ہیں. کس سنی مسلمان، ارے کون سے اہل سنت کا صحیح اہل سنت کے شخص نے یہ کہا کہ اللہ کی عطا کو چھوڑ کر ہم مددگار مانتے ہیں؟ کس نے کہا بھائی؟ اللہ ہی کی طاقت سے. جیسے اس دن آپ نے ڈاکٹر کی بات کی تھی مثال میں،
تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ یہ دوا میں اس ارادے سے کھاؤں کہ اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ سر میں درد میرا اس دوا سے ختم ہوا تو شرک ہے کہنے، تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے. کیوں؟ اعتقاد اللہ پر ہے. اسی طرح فرشتوں سے مدد میں اعتقاد اللہ پر ہے تو کیسے شرک ہوگا بھائی؟ انبیاء سے مدد پر اعتقاد اللہ پر ہے تو کیسے شرک؟ آپ اپنے دعوے سے، آپ اپنے خود کی دی ہوئی ایکسپلینیشن سے آپ دور بھاگتے ہیں میرے بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ میں لیاقت نہیں ہے. معاف کرنا، آپ پڑھانے کے اہل نہیں ہے، آپ پڑھانے کے اہل نہیں ہے. پھر آپ کی دوسری بات بتا دوں، چونکہ آڈینس سن رہی تھی، آپ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت پڑھی تو رضی اللہ عنہ پڑھا تھا، جبکہ رضی اللہ عنہ ہے. آپ اردو میں پڑھ رہے تھے، یا عربی میں رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے. آپ بچوں کو اس طرح پڑھا کہ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں صحیح راستے سے ہٹاتے ہو. بھائی پہلے آپ قابلیت سیکھے، پہلے آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھیے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے تراجم کو صحیح سے پڑھیے، اس کے بعد اب بچوں کو پڑھانے جائیے میرے بھائی. یہ مشتاق بھائی دوبارہ ڈراپ ہو گئی ان کی لائن. اور ہمارے آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہمیں اگرچہ میں چھوٹا ہوں، آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھ میں علم نہیں ہے، میں عالمانہ بات نہیں کرتا. چلو میں عالمانہ بات نہیں کرتا، آپ اپنے استاد کو لائیے نا. آپ کیوں یار بلا وجہ، جس کو قرآن کریم کے آیتوں کا پتہ نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے فرشتوں کو مددگار بنایا ہے، وہ باتیں کرنے آیا، مناظرہ کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے، کہ اپنے استاد کو لے آؤ یار. کیوں ہمارا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو؟ اب بچوں کو بھی غلط پڑھاتے ہو گے. اور ایک تو آپ نے یہ کہا، آپ نے پہلے تو اتنی لمبی چوڑی باتیں آپ نے کر دی بلا سوچ سمجھے. آپ نے جو ہے نا قرآن کریم کا ترجمہ کو پڑھ کر فرشتوں کو اللہ نے مددگار بنایا ہے، لیکن ان سے ہم مدد طلب کریں تو مشرک ہو جائیں گے. تو اگر مشرک ہو جائیں گے تو اللہ نے مددگار بنایا ہے. آپ یہ کہو کہ ناجائز ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. آپ یہ کہو مکروہ ہے، آپ شرک کیوں کہتے ہو؟ آپ شرک کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کے لیے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. عجیب سی باتیں کرتے ہو آپ یار. آپ یہ کہو ناجائز مانتے ہو، اگر تو میں بھی آواز ڈبل آ رہی ہے. آواز آپ پھر سے آئے. غالب صاحب آپ پھر سے دوبارہ جوائن کریں، ابھی آپ کی آواز جو ہے وہ قطع ہو گئی ہے. ہم نے یہ کہا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے اور صحابہ کرام کی پوری زندگی میں سے کبھی دکھاتے ہیں کہ فرشتوں سے مدد مانگی ہو کہ ملائکہ مدد. اچھا حضور، میں یہاں پر ایک چیز بہتر سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے بات جو ہے وہ بہتر نہ ہو پائے گی. مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ ٹائم کا تعین کر لیا جائے کہ بھائی 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ ہم بول لیں، اور ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب ہم اپنی باری میں کریں، اور یہ دیکھتے ہیں ہمارے سوال کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. نہیں بالکل، اس سے پہلے میں تیار ہوں، 2 منٹ نہیں 10 منٹ کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں مدد مانگنا شرک سمجھتا ہوں، تو اس کی وضاحت کرے تو اللہ نے مددگار مقرر کیوں فرمایا. یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ نے مقرر فرمایا شرک ہے تو اس کا مطلب اللہ نے شرک کی دعوت دی. اس کی جگہ یہ کہہ دیتے کہ میں ناجائز مانتا ہوں یا مکروہ مانتا ہوں، تو بات الگ ہو جائے گی. وہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے. شرک کہے گا تو یعنی یہ الزام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا معاذ اللہ، اس لیے کہ مددگار مقرر کیا تو کیوں مقرر کیا. تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، اگرچہ پڑھاتے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنی ضد میں، چونکہ ہوتا ہے نا آدمی ضد میں آتا ہے تو وہ جو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو ایسا ہی مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی حکمت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر کے اللہ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مددگار مقرر فرمایا. اگر شرک ہوتا تو مقرر ہی نہیں فرماتا. یہ کہتے ہیں اللہ نے مقرر تو فرمایا لیکن مدد مانگنا شرک ہے. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ یعنی اللہ نے ذریعہ بنایا شرک کرنے کا، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے، اچھا اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے کسی استاد کو لے آئے، اس لیے کہ ہمیں ظاہر آڈینس بھی سمجھ گئی ہوگی. اگرچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عالمانہ گفتگو نہیں کرتا، میں کلیم بھی نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، میں عالموں کا غلام ہوں، سچی بات ہے. لیکن پہلے اس کی گفتگو سے عالمانہ شان تو دکھا. یہ تو ایک مدرس بھی ہے، بتا رہا ہے، فارغ التحصیل ہے، پھر ٹیچر ہے، وہ بھی درس نظامی پڑھا رہا ہے. لیکن یہ بیسک نہیں معلوم ان کو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مددگار کے لیے مقرر فرمایا لیکن مدد مانگنا شرک ہے. تو یہ تو یار اللہ پر الزام لگانا ہوا. اب ایسی جاہلانہ
بات کرنے والے سے بات کر کے ہم عوام کے ذہنوں کو کیوں خراب کریں؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی ان کے بڑے عالم کو لائیے، ہم ہمارے بڑے علماء کو لائیں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے، سب ساتھ مل کے کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے ابھی دیکھیے، ابھی تک انہوں نے اپنا موقف کو ظاہر نہیں کیا۔ موقف کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ما فوق الاسباب یہ شرک ہے، اور شرک ہے لیکن فرشتے اگرچہ ما فوق الاسباب ہے، لیکن شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ یہ کوئی بات ہوئی یار؟ پہلے کوئی طریقہ تو ہو بات کرنے کا۔ جی تو اپنی وضاحت، اب اپنا وضاحتی بیان بھی تو نہیں دیتے یہ۔ اس لیے اس دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما فوق الاسباب میں کہ آدمی سامنے نہ ہو۔ اب فرشتے تو سامنے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے مددگار فرمایا۔ تو اس کو میں نے اس سے وضاحت پوچھی کہ آپ اس کی بھی تعریف کر دو ما فوق الاسباب کی، اور اردو میں تعریف کر دو، لیکن یہ کہتے کہ نہیں آپ غلط کہتے ہو، آپ شرک کہتے ہو، آپ عالم نہیں ہو۔ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے نا بھائی۔ جی صحیح ہے، لیکن یہ جو اچھا ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگرچہ درس نظامی کے ٹیچر ہوں گے، آپ جیسے لوگ اور ہمارے دوسرے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اب ضرورت پڑے گی ان کے بڑے آئیں گے تو ہم بھی حاضر ہو جائیں گے، چھوٹے ہو کر ہی حاضر ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے علماء کا ساتھ بھی ہم لے لیں گے۔ لیکن ایسا آدمی جس کو شرک کی تعریف ابھی تک صحیح کرنی نہیں آئی۔ اب دیکھیے دوسری بات، یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم خلیل احمد امبیٹھی، رشید احمد گنگوہی وغیرہ کو اہل سنت کے لیڈر مانتے ہیں۔ جب خلیل احمد امبیٹھی کو لیڈر مانتے ہو تو میں نے سیدھا سا سوال کیا، کیا ایسے کو آپ لیڈر سنیوں کا مانیں گے جس کی کتاب میں یہ ہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ؟ صرف اتنا ہی نہیں، شیطان کا علم ثابت ہے، سرکار علیہ السلام کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا کون سا حصہ ہے، اور اس کو شرک ثابت کیا۔ تو جو آدمی سرکار علیہ السلام کے علم کو قرآن سے جو ثابت ہے اس کو ثابت کرنا شرک ہے، اس کو آپ اہل سنت کیوں کہتے ہو؟ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، حدیث کے مطابق جو حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو کیا سرکار علیہ السلام نے یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ شیطان کو زیادہ علم ہے؟ کیا صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا تھا؟ تو اس کا مطلب خلیل احمد امبیٹھی تمام صحابہ، اہل بیت اور بزرگان دین کے عقیدے کے خلاف گیا، تو ایسے آدمی کو یہ اہل سنت کا لیڈر مانتا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں نے طلب کی تو یہ جواب نہیں دیا، یہ دوسرے اعلیٰ حضرت پر باتیں لے آیا، جبکہ ایک بات کو ختم کرنا چاہیے پہلے۔ تو میں نے بہت پولائٹلی پوچھا نا، پہلے آپ اپنا ثابت کریں، جن کو اہل سنت کا لیڈر مانتے ہو کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ تو اس کا جواب نہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے بھائی۔ تو اب برائے کرم ایسے لوگوں سے میں گفتگو تو کرنے کے لیے تیار ہوں، عوام کو سمجھانے کے لیے، لیکن جو آدمی بات نہ کرے، ٹائم کو ضائع کرے اور اپنے موقف پہ ابھی تک اپنا موقف نہیں بتایا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں میں نے پیش کر دی، آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہے تو مجھ سے پوچھتے کہ یہ آیت کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب پڑھا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ سورہ انفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تب کہتے کہ نہیں اللہ نے مقرر تو فرمایا ہے، تو اس کا مطلب جھوٹ بولا نا۔ کہاں پہ ہے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ترجمہ پڑھ کے آئے ہوتے تو کہاں پہ ہے نہیں پوچھتے نا۔ یہ صحیح ہے۔ اب میں نے پیش کر دیا تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے یہ دکھاوا کرتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ تھوڑی اس کا مطلب یہ کوئی بات ہوئی بھائی۔ اللہ نے مددگار مقرر فرمایا تو کیا اللہ شرک کی دعوت دیتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کسی چیز کے لیے مقرر فرما دیا، تو اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا نا لینے کے لیے، جب میں نے مقرر کیا تو آئے گا تو صحیح نا آپ کے پاس لینے کے لیے، تو میں یہ کہوں کہ نہیں میں نے مقرر اگرچہ کیا لیکن آپ کے پاس آئے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ کہ عالمانہ بات ہے یہ سب۔ بالکل۔ تو برائے کرم آپ جو ہے نا آئندہ ایسے لوگوں سے آپ نمٹ لیجئے۔ اب ان کے بڑے اگر آئے تو بے شک ہم تیار ہیں، اس لیے کہ بلا وجہ دیکھیے مجھے کہتا کہ میں وقت ضائع کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے بار بار ڈراپ کس کی لائن ہوئی تھی، بار بار آواز کن کی ڈراپ ہو رہی تھی، اور بار بار یہ جو ہے نا کہ 4 یا 5 مرتبہ میں نے خلیل احمد امبیٹھی کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے شیطان کا علم زیادہ، اس نے حضور سے زیادہ مانا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بغیر اس کا جواب دیے یہ کہتے کہ اعلیٰ حضرت اور یہ اور وہ، پھر کہتے کہ میں دفاع کروں گا لیکن کیا تو نہیں۔ اور پھر دوسری ان کی عالمانہ بات، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ نے اپنے آڈیو میں پیش کی تو کہتے کہ میں دیوبند میں کہاں پیدا ہوا ہوں، آپ کو کس نے اجازت دی؟ بھائی دیوبند میں پیدا ہونے کی بات ہی کہاں ہے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے کی بات ہے۔ اور بعد میں کہتے کہ ہاں میں دیوبندی اکابر کو سنی مانتا ہوں، تو تعلق تو ہو گیا نا۔ اب اس کو لے کے ہم پر الزام لگاتے کہ آپ نے دیوبندی لفظ کیوں لگایا، میں تھوڑی دیوبند میں پیدا ہوا ہوں۔ دیکھا کتنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کیوں اپنا ٹائم ضائع ان لوگوں کے لیے کروں؟ لیکن عوام کے لیے میں تیار ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، آپ لوگ باتیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ضروری ہے، صحیح بات ہے، اور یہ ہم پلہ ہونا ضروری بھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے بڑے علماء میں سے، دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے جو مناظرہ کرنا چاہیں اس کے لیے حضرت حاضر ہے، اور جو اس طرح کی باتیں کرے جناب کہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم اور ہمارے جیسے جو دوست احباب ہیں، میں کچھ کے نام لے لیتا ہوں، ہمارے راحل خان بھائی ہیں اور دیگر ہیں،
تو ہم جیسے لوگ الحمدللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہیں، اور ہمارے علماء کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ ان پر وقت ضائع کریں. تو حضور میں اگر کوئی ان کا بڑا عالم جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو انفارم کرتا ہوں، اور ایسے لوگوں سے انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ خود نپٹ لیں گے. اور میرا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ چونکہ نیٹ ورک کا بھی بار بار اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو سامنے بیٹھ جی کر گفتگو ہو تو بہت اچھا ہے. آپ کے بمبئی میں مفتی اختر رضا مصباحی صاحب ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے مناظر ہیں، آپ ان سے بھی جی رابطہ کیجئے. اور انہوں نے باقاعدہ جی جتنے بھی دیوبندیوں نے اعتراضات کیے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے 3 گھنٹے کی ویڈیو میں بہت بہترین انداز میں جواب دیا ہے. وہ ابو ایوب ایک دیوبندی تھا، ابو ایوب قادری نام پر ایک دیوبندی پاکستان کا، اس کے تمام اعتراضات کا مفتی اختر رضا مصباحی صاحب نے جواب دیا ہے بہت بہترین انداز سے. تو سامنے بٹھا کر بھی گفتگو کرے، اور آن لائن کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہو جائیں گے، اور کبھی انڈیا آنا ہوا تو بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن فی الحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے فلائٹ سب بند ہے، تو فوری طور پہ یہ نہیں ہو سکتا. تو فوری طور پہ اگر بیٹھ کے کرنا ہے تو بہت اچھا ہے. میرا مشورہ ہوگا کہ مفتی اختر رضا مصباحی صاحب اور دیگر ہمارے علماء ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، نہیں اور میں بھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا دیکھنے کے لیے، اور کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہمارے علماء سے میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. ضرورت پڑے گی تو ہم بھی ذرا نیل لگا دیں گے انشاءاللہ. ہاں، لیکن یہ ایسے لوگوں کے لیے تو علماء کے سامنے بٹھانا بھی میں سمجھتا ہوں قضیہ ہے، اور ان کے بڑے اگر یہ ہمت کرتے نہیں، ہیں، بڑوں کی بات کر چونکہ رہا ہوں، میں فاروق بڑوں خان. کی بات کر رہا ہوں، جی جی ان کے جی بڑوں جی کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل بالکل حضور، چونکہ فاروق خان رضوی صاحب اتنے سالوں سے للکار رہے ہیں لیکن کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا مناظرہ کرنے کے لیے. اور عبدالحق قاسمی کے حوالے سے جو ویڈیو آئی تھی اس میں بھی عجیب و غریب شرط. تو ان کے بڑے اگر تیار ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جو ہے وہ علماء کو لایا جائے ان گا. کے بڑے تیار ہوں گے بھی نہیں ہوں گے تو بھی تاریخ گواہ ہے کہ کتنے مناظرے طے ہوئے اور عین وقت پہ چلے گئے، آئے ہی جی نہیں. جی بالکل ایسے سب کئی بالکل واقعات ہوئے، تو اس لیے آپ بلا خوف آپ جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک میدان کو قائم کیجئے، ایک انتظام کیجئے کہ بھائی نہیں فلاں وقت پہ ہم مناظرہ کریں گے اور فلاں فلاں علماء ہوں گے. دیکھیے یہ آتے کہ نہیں آتے، تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہی بھاگتے ہوگا. رہتے ہیں بالکل. اب آن لائن میں کیا ہے کہ آپ جیسے چاہے جتنا چاہے بول دو، ویڈیو میں آ کے بول دو، تو وہ جو ہے نا اس میں کوئی کسی کے مطلب کیا کہتے ہیں اپنی بات جو ہے نا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ویسا کہا، یہ سب ہوتا ہے. یہ ویڈیو میں سب اس طرح ہو جائے گا، لیکن سامنے بیٹھ کے جی بات کریں گے تو باقاعدہ ایک رکاوٹ ہوگی، بھائی آپ موضوع سے ہٹ رہے ہو، تو اس میں جو ہے نا صحیح. ڈسپلن ہوگا. لیکن ہم آن لائن میں اس لیے کہ آپ ایز اے کیا کہتے ہیں میڈیٹر یہاں پہ آپ فوراً مطلب روک سکتے ہیں، لیکن نیٹ ورک بار بار ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ ہو نہیں پاتا صحیح طور پہ جیسا ہونا چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل. ایسا ہو جیسے صحیح طور پہ میسج لوگوں کو پہنچے. ٹھیک ہے نا بالکل جی. بالکل اور حضور. کوئی ہمارے یہ لائق بہت خدمت؟ سارے جی جی یہ بہت سارے ہمارے احباب جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، وعلیکم وہ انہیں السلام. جواب بتا اور کچھ دعا اللہ تعالیٰ فرما دیں کرم حضور تمام ویورز کے لیے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الاستقامة على مذهب أهل السنة والجماعة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا شفاعت حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایمان و عقیدے میں مضبوط سے مضبوط بنا دے. یا اللہ تعالی ہر قسم کے وہابی دیوبندی اور نیچری شیعہ قادیانی ان لوگوں کے گندے عقائد سے یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیرے نیک بندوں کی سچی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے سینوں میں بھر دے. یا اللہ ہم سب کو موت کے وقت غوث اعظم کا نظارہ عطا فرما، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح تو نے خادم بنا کر رکھا ہے اسی طرح جنت میں بھی حضور کا خدام بنا کر رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھ لیا ہے، تمامی احباب تمام چیزیں آپ حضرات کو پتہ چل گئی ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. ایسے لوگوں کو لانا وقت ضائع کرنا ہے. اور یہ دیوبندی حضرات بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہے یہ غالب دیوبندی صاحب پہلے تو ان کے دیوبندی ہونے کا انکار کر رہے تھے ایک چیز، پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ ان کو لانا جو ہے وہ غلط ہے، اور ہونا یہ چیز ہے کہ کسی بڑے عالم کو لایا جائے دیوبندیوں کی طرف سے. تو تمامی دیوبندیوں کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے بڑے عالم کو لے کر آئیں، پھر انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ گفتگو ہو جائے گی.
ابھی یہ ہمارے غالب صاحب جو ہے نا وہ آف لائن ہو گئے ہیں، اگر آن لائن ہوتے تو میں کچھ سوالات ان سے کر لیتا اور کچھ بعد میں کرنے کی کوشش کرتا. اگر ابھی بھی آتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت بات میں انشاءاللہ عز و جل سے کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کل جو بات ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا، ہمارے غالب صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہاں استعانت کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے یہ کل کنڈیشن لگا رہے تھے کہ وہ مدد جو ہے معجزے کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، وسیلے کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، کرامت کے طور پر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ کہہ یہ رہے تھے کہ مدد تو ہمارے نزدیک شرک ہے، مدد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی سے، یہ ان کے نزدیک شرک ہے، لیکن معجزے کے طور پر ہو سکتی ہے، کرامت کے طور پر ہو سکتی ہے، وسیلے کے طور پر ہو سکتی ہے. تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک جو چیز ہے، شرک جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی کہ جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اور جو شرک نہیں ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ شرک کی تعریف بھی پہلے تو یہ نہیں کر سکے تھے، ابھی تک نہیں کر پائے، یہ شرک کی تعریف نہیں کر سکے، اور پھر اس کے بعد جناب جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہمارے نزدیک جو شرک کی تعریف ہے علماء نے بیان کی ہے، عقائد کے جو علماء ہیں انہوں نے بیان کی ہے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ الہ سمجھ لینا، اللہ سمجھ لینا، یہ شرک ہے. اور کسی کو مستحق عبادت واجب الوجود یعنی کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یا پھر مستحق عبادت یعنی کہ عبادت کا حقدار سمجھ لینا، یہ شرک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ شرک ہے، یعنی کہ کبھی بھی یہ جائز نہیں ہو سکتی، نہ معجزے کے طور پر، نہ وسیلے کے طور پر، نہ جناب جو ہے یہ کرامت کے طور پر. یہ شرک ہے تو شرک رہے گا، ٹھیک ہے. اور جو شرک نہیں ہے وہ کبھی شرک نہیں ہوگا. ہاں وہ حرام اور مکروہ ناجائز کہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہوتا ہے، جو شرک نہیں ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر شرک کیا ہے؟ کسی کو اللہ کے علاوہ الہ سمجھ لینا، اللہ سمجھ لینا، کسی کو واجب الوجود یعنی کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، یا پھر مستحق عبادت کسی کو عبادت کے مستحق سمجھ لینا، یہ شرک ہے. تو اب اگر جناب جو ہے کوئی کسی کو آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی معجزے کے طور پر بھی اگر واجب الوجود سمجھ لے، یعنی کہ کہے کہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو وہ مشرک ہو جائے گا بندہ، چاہے معجزے کے طور پر مانے، چاہے کرامت کے طور پر مانے، کسی بھی طور پر مانے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے حضور آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستحق عبادت ہے، اگر مستحق عبادت مان لے کوئی بھی، تو جناب جو ہے وہ پھر مشرک ہو جائے گا، چاہے وہ معجزے کے طور پر مانے، کرامت کے طور پر مانے، کسی بھی طور پر مانے. تو بات بالکل واضح یہ ہے کہ جو شرک ہے وہ معجزے اور کرامت کے طور پر جو ہے وہ اچھا. اب یہ ہمارے غالب صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی غالب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ کو میری آئے ہوئے کا کیا مطلب؟ میں گیا ہی کب ہوں کہ آیا ہوا ہوں؟ اول تو بات ہے کہ میں گیا ہی نہیں، آواز میری میں تو گیا ہی نہیں ہوں کہ میں دیکھیں حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا بھی. میں سن لی آپ کی بات، آپ آواز کاٹ کر اپنے ہی اپنے سے خیالی پلاؤ پکا لینا، یہ بہت ہے. میری بات تو سنیں نا حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے کب کہا کہ پہلی بات تو آپ گئے ہی نہیں، یہ تو پہلی بات تو جھوٹ ہے. آپ کی لائن ڈراپ ہوئی تھی، آپ منقطع ہوئے تھے حضرت، کئی مرتبہ ایسا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ مطلقاً کہہ دینا آپ نے کہ جناب میں گیا ہی نہیں ہوں، تو یہ تو غلط ہے، ایک چیز. دوسری چیز میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے کہ آپ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، میں نے پوچھا تھا میری آواز آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ نہیں تو جب آپ کاٹ دیں گے تو جب آپ واچنگ کریں گے تبھی آواز آئے گی، ظاہر سی بات ہے. نہیں ابھی بھی آپ کی آواز مجھ تک صحیح سے نہیں آ رہی ہے. آپ بتا دیں میری آواز اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم تھوڑی سی گفتگو آگے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ویورز آپ حضرات بتائیں کہ یہ غالب دیوبندی صاحب کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ افسوس ہے آپ جیسے لوگوں پر کہ ایک کام کریں غالب صاحب، آپ جو ہے نا صرف جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا خیال کریں. وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. تھوڑا سا انٹرنیٹ کا معاملہ درست کر لیں نہیں اور اس کے بعد تشریف لے آئیں.
تو इंशाल्लाह बेहतर बात होगी और मुफीद चीज होगी इंशाल्लाह। अभी तो बहुत अच्छी आवाज आपकी आ रही है, अभी तो बहुत अच्छी आपकी आवाज आ रही है। चले चले अब चूंकि जो है बात यह है कि आपके तरफ से भी देवबंदियों का यह कहना है कि जनाब जो है वो किसी बड़े आलिम से मुनाजरा होना चाहिए, हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब का, ठीक है। तो उसमें उन लोगों ने नाम, मेरी तो सुन ले बात, मेरी बात सुन ले, नहीं ना करें आपकी, मैं सुन लूंगा इंशाल्लाह। और ये बात करने का तरीका भी होता है कि सामने वाले को सुना जाए और फिर अपनी बोली जाए, है ना। तो बहुत सारे देवबंदी हजरात ये कह रहे थे जनाब कि हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब का किसी बड़े से मुनाजरा होना चाहिए, देवबंदियों के जो बड़े हैं, और एक मुफ्ती साहब का बड़ा नाम भी ले रहे थे। तो देवबंदियों से गुजारिश है कि आपके जो बड़े हैं मुनाजरा करने के लिए, अगर वो तैयार हो तो उन्हें जो है वो लेकर आए, हम तक बात पहुंचाएं, ठीक है जी। हाँ, अब ये क्योंकि गालिब साहब का जो मसला है, इनके लिए हम जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। तो गालिब साहब, आपसे गुजारिश ये है कि इसी मौजू पर हम लोग शुरू से बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इब्तिदा से करते हैं, क्योंकि इस मसले पर हमारी और आपकी काफ़ी लंबी बात हो चुकी है, 1.5-2 घंटे की बात हो चुकी है इस्तिआनत के हवाले ही से, है ना। आप भी गवाह इस चीज़ के। तो हम लोग बात कर लेते हैं, सही कौन है गलत कौन है, इसका अंदाजा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पहले ही लग चुका है लोगों को, आगे भी लग जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। क्या फरमाते हैं आप इस पर? कि मेरे अकाबिर, पहले बात तो कहे, मेरे अकाबिर ऐसे लोगों के सामने नहीं आएंगे जो वक्त मुतयन कर ले कि फला मौजू पर बात होगी और आने के बाद 15-20 मिनट तक इसमें ज़ाया किया जाए कि फला ने क्या लिखा है और तस्का ने क्या लिखा है, या उन्होंने क्या क्या है, या तुम इसको क्या समझते हो, वो उसको क्या समझता है। मेरे अकाबिर ऐसे लोगों के सामने ना आते हैं और ना ही आना चाहेंगे, जबकि वक्त मुतयन था और मौजू भी मुतयन था कि इस मौजू पर दलाइल दिए जाएंगे, इस मौजू पर बात होगी। लेकिन इस मौजू पर अव्वलन ही बात की गई और दूसरे शख्सियत की तरफ जाने के लिए जबरदस्ती दूसरे को खींचा गया, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं। बहरहाल हमारा मौजू ये था कि मा फौकल असबाब किसी से इस्तिआनत तलब करना ये शिर्क है। अगर इस पर कोई आयत उन्होंने पेश की है तो वो आयत आप अभी दोबारा भी पेश कर दें कि मैं सुनूं अपने कानों से कि वो कौन सी आयत है जिस पर मा फौकल असबाब किसी से इस्तिआनत के लिए अल्लाह पाक ने या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कहा हो। वो आयत कुरान पाक की किधर छुपी हुई है, वो आप हमें दिखाएं। हो गई बात आपकी? बिल्कुल। अच्छा, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे कि मैं इंशाअल्लाह पहले आप ये समझ लें, कते कलामी ना करें। एक मिनट जी फरमाएं। एक मिनट पहले आपको दोबारा मैं आपको जहन इधर लेके आ जाऊं कि हमारा मौजू है मा फौकल असबाब किसी से इस्तिआनत तलब करना, मांगना, किसी से इस्तिआनत करना। ये नहीं आप फला कादिर है वो साबित करें तो इससे कोई मसला साबित नहीं हो जाता। आप ये साबित करेंगे, देखिए यहाँ गैरुल्लाह से मांगने के लिए कहा गया है कि ए मेरे औलिया से मांगो या मेरे फरिश्तों से मांगो। ये नहीं कि फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता तो मदद अल्लाह से मदद करवाते, लेकिन आपको किससे मदद मांगने के लिए कहा गया है वो आप साबित करेंगे, ठीक है जी। हो गई बात आपकी? यकीनन एहसान हो गई बात आपकी जी। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे और कतई कलामी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, जैसे कि मैंने नहीं की, ठीक है। अब बात यह है, पहली चीज तो हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब जो है ना वो मौजू से हटे नहीं। बात असल में ये है कि जब आपका मुनाजरा हुआ हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब के साथ में, तो देवबंदी हजरात इनकी बड़ी कसीर तादाद है और इन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। इन लोगों ने हमें फ़ोन किया और बात हुई, मैसेज भी हुई, वीडियो बनाई गई इस हवाले से कि गालिब देवबंदी साहब के बारे में यह शक है कि वो देवबंदी है ही नहीं, ठीक है जी। आपके देवबंदी होने का इनकार किया गया, तो फिर अब हम पर इल्ज़ाम लगाया गया। सही कह रहे हैं। मेरी सुन लें पहले बात, फिर से कतई कलामी ना करें। ये जो है ना अखलाक से गिरी हुई बात है कि आप कतई कलामी करें, आपको मौका होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, आप बोलिएगा, है ना। तो अब इल्ज़ाम हम पर ये लगाया गया, बात को समझें, बैकग्राउंड को समझें। हम पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि नज़ीर ये गालिब साहब जो है ना ये असल में बरेलवी हैं और मुश्ताक ने या हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब ने अपने बरेलवी भाइयों में से किसी को तैयार किया, बरेलवी को देवबंदी बनाया और फिर देवबंदी बनाकर उसको सामने लेकर आया और उसको जलील किया। तो ये देवबंदियों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा उन्होंने कहा था। कितना शदीद इल्ज़ाम है कि मुश्ताक ने या बरेलवियों ने एक बरेलवी को जनाब जो है वो देवबंदी बनाकर पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो झूठी बात है ना, बिल्कुल आप खुद भी इसके गवाह हैं, ये झूठी बात है, ये सच्ची बात नहीं है। अब जब ये एतराज हमारे सामने आया, मेरी सुन लें पहले, आप सुन लें, नहीं पहले सुन लें, उसके बाद फिर आप बोलें। अब जब ये एतराज सामने आया कि मुश्ताक ने या बरेलवियों ने एक बरेलवी को देवबंदी बनाया, तो फिर इस इल्ज़ाम का जवाब देना ये हमारे लिए ज़रूरी था। यही वजह है कि जब आप आए सामने तो मैंने कहा चूंकि गालिब साहब पर एतराज़ है तो गालिब साहब ही इसका जवाब दे देंगे, गालिब साहब से हम खुद इसकी वजाहत करा लेंगे। तो आप जब आए तो आपसे ये पूछा गया, पहला मैंने सवाल आपसे यही किया था कि जनाब आप देवबंदी हैं या नहीं है,
اور بریلوی جناب جو ہے آپ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بریلوی ہوں اور ہم نے دیوبندی بنا کر پیش کیا ہو. تو اس پر پھر آپ نے جناب جو ہے جو انکار کر دیا کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں. تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ دیوبندی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو اکابرین کے حوالے سے پوچھ لیا گیا کہ رشید احمد گنگوہی، خلیل بیٹوی اور اشرف علی تھانوی یہ سارے اکابرین دیوبند ہیں. نہیں نہیں، بس ایک منٹ بچی ہے، ایک منٹ میری گفتگو ہے، اس کے بعد آپ بولے. تھوڑا سا تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں. نہیں برداشت پیدا کریں نا ذرا سا. میں سنوں گا آپ کی بات انشاءاللہ. یہ خلاف ورزی ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. نہیں ابھی نہیں ختم ہوئی، میری بات ختم ہو جائے پھر آپ بولے نا. میری ختم تو ہو جانے دے بھائی. تو بیچ میں آپ ٹوکتے ہیں، میرا جو ہے یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پھر جناب میں بھول بھی سکتا ہوں آگے ہمیں بات کیا کرنی تھی. تو بہرحال جب یہ میری سن لیں پہلے نا، یہ بالکل غلط بات ہے. جب آپ بول رہے تھے تو میں خاموشی سے سن رہا تھا. نہیں جب اختصاری کے ساتھ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کتنی دیر بولا ہے؟ میں نے تو نہیں بولا کچھ آپ سے. اور یہ آپ کی لائن پھر سے ڈسٹرب ہو گئی. ابھی پھر آپ آئیں گے تو جناب کہیں گے کہ میں گیا ہی نہیں تھا. یہ جھوٹ ہے. بہرحال صلی اللہ علیہ نبی، آ جائیں. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہاں، تو پھر جب آپ نے غالب صاحب، تو پھر جب آپ نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی میں دیوبندی نہیں ہوں، یہ آپ نے کہا، تو بھائی دیوبندی نہیں ہے اسے پتہ کیسے چلے گا؟ تو اکابرین دیوبند کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھ لیا گیا. آپ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں. تو پھر وہ اہل سنت جو ہیں، جو خود کو جن کو آپ اہل سنت کہتے ہیں، تو انہوں نے جو اہل سنت کے خلاف بات کی ہے کہ معاذ اللہ شیطان کے علم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ کہہ دیا ہے، تو وہ اہل سنت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر آپ نے جو ہے جواب طلب کیا تھا. یہ موضوع سے ریلیٹڈ بات تھی، کیونکہ اعتراض یہ ہوا تھا تو اس کے جواب میں یہ بات ہوئی تھی. الگ سے موضوع نہیں لیا گیا تھا. اس پر یہ میں بتاتا ہوں نا، تو اس پر یہ الزام لگانا نہیں ہوئی ابھی نا. سن تو لیں، ابھی تو آئیں آپ، سن لیں پہلے. تو اب اس پر جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے یہ موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہے، تو اصل میں وہ جہالت کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو اعتراض ہم پر ہوا تھا تو اس کے دفاع میں ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے، الگ سے ہم لوگ بھاگے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں ضرورت تھی. یہ ویورز نہیں سمجھتے نا، آپ سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. ویورز کا مین مسئلہ ہے. اب میں سمجھا رہا ہوں ویورز کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بریلوی بنائے یا بدعتی یا مشرکیوں میں سے مجھے شامل کرے. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اور 1000 بار پناہ چاہتا ہوں، اور 1000 بار اعلان برت کرتا ہوں اس سے کہ میں بدعتیوں میں شامل ہوں. اس سے میں 1000 بار برت کرتا ہوں، اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک الحفاظ. تو اس سے تو میں اعلان برت کرتا ہوں. دوسرے جن بھائیوں نے یہ شک کا اظہار کیا، جن بھائیوں نے ویورز نے یہ ان کو ایسا لگا کہ میں بریلوی میں سے ہوں، ان کا سوچنا صحیح ہے. کیونکہ جس بندے کو بولنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، جس بندے کو جب اس میں لکھا گیا ہے، پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اس موضوع پر بات ہوگی اور پھر رشید احمد گنگوئی اور فلاں فلاں کی عبارت کو چھیڑی جا رہی ہے، تو یقیناً ان کا ذہن جائے گا کہ یہ بندہ کیسے. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے، اگرچہ میں اس کو معذور سمجھتا ہوں، لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی معذور ہوں، کہ میں یہاں سے دور ہوں. جب بھی وہ آپ لوگ ادھر سے کاٹیں گے تو میں یہاں سے جوائن نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نہ مجھے جوائن کریں. تو وہ بھی معذور ہیں جنہوں نے یہ میرے تعلق سے یہ خیال کیا. لیکن ان بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ میں اہل سنت کا خادم ہوں، میرے اکابر اہل سنت کے خادم ہیں اور اکابر اہل سنت ہیں، ان کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں دیوبند سے میری تعلیم نہیں ہے اور نہ ہی میرا گھر دیوبند ہے. لیکن اہل سنت والجماعت ان کو سمجھتا ہوں، اور پکے اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہیں. اور میری نظر میں اور بریلوی ہرگز اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. قیامت تک قائم ہو جائے تو پھر بھی وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتے. اب اگر ان کا شک دور ہو گیا ہو، ان کا اعتراض دور ہو گیا ہو تو مزید آپ بات کریں. جی ٹھیک ہے، بڑی بات ہے. یہ بات تو واضح میں بریلوی کو جن لوگ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری چیز، دیوبند جو ہے وہ نہیں میں پیدا ہو کہیں گے تو جہالت ہے آپ کی. اب آپ جنہیں بریلوی کہتے ہیں، کیا بریلوی وہی ہے جو جناب بریلی شریف میں پیدا ہوا ہوں؟ میں خود بھی بریلوی ہوں نا، لیکن میں تو بریلی شریف سے پیدا نہیں ہوا، بریلی شریف میں پیدا نہیں ہوا، نہ میری تعلیم بریلی شریف سے ہوئی ہے. لیکن مسلکن بات ہو رہی تھی، یہ عوام کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ جو جہالت کر رہے ہیں. بہرحال موضوع ہمارا جو تھا، موضوع ہمارا یہ ہے، آپ نے جناب مجھے مشرک کہا تھا، مشتاق علی انصاری کو مشرک کہا تھا. میں نے پوچھا تھا جناب آپ ہمیں بتائیں کہ میں مشرک کیوں ہوں، تو آپ نے اس پر یہ جواب دیا تھا چونکہ میں نے اعلیٰ حضرت کو سیدی اعلیٰ حضرت کہا ہے. تو جو کوئی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت سیدی کے ساتھ کہتے تو وہ بقول آپ کے مشرک ہے. یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا شرک پہلے بتائیں، لیکن شرک بتانے سے پہلے چونکہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا ہے تو آپ پہلے شرک کی تعریف کریں
کیونکہ جو کسی کو مشرک کہہ رہا ہے تو اس کو کم از کم شرک ہے کیا چیز یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو ابھی تک جو بات اٹکی ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ کو جناب حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ایسی عبارت پیش کرنی پڑے گی جس سے وہ مشرک ثابت ہوتے ہوں، لیکن اس سے پہلے جناب آپ کو شرک کی تعریف کرنی ہوگی. آپ شرک کی تعریف کریں. تو آپ نظر آئیں گے کیا آپ نظر کریں گے اس موضوع پر؟ بالکل الحمدللہ. تو آپ کس موضوع پر پہلے آپ کو معلوم ہے کس موضوع پر آپ مناظرہ کریں گے؟ نہیں، آپ نے جو کہا ہے نا، آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کس موضوع پر آپ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، سنیں تو صحیح. تو مجھ سے سوال کر رہے، میں نے اتنی وضاحت کر دی اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. اللہ اکبر، کیسی کی آپ کی عقل ہے. آپ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا ہے. سن لیں میری بات تو سنیں نا حضرت. پھر سے آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے، آپ جناب جو ہے اپنا نیٹ صحیح کریں. بغیر اللہ کا موضوع کہاں چلا گیا حضرت؟ ہوگی بات آپ کی ختم. نہیں، مجھے کوئی یہ نہ الزام لگایا کہ جناب میں بولنے نہیں دے رہا ہوں. الحمدللہ ہم رضا کے شعر ہیں، ہم سامنے والی کی بات مکمل سنتے ہیں، اس کے بعد اس کو جواب دیتے ہیں، جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. ہاں ابھی پتہ چلے گا، ابھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. بہرحال آپ نے میرے پاس آڈیو کال ریکارڈنگ موجود ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا تھا. میں نے اس پر آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے جب اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا ہے تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں دلیل کے ساتھ میں کہ شرک چیز کیا ہے. شرک کی تعریف کریں ایک چیز. دوسری چیز، اچھا پھر چلے گئے حضرت. اللہ اکبر. عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا دیو سے دوستی اچھی نہیں، میں نہ کہتا دیو سے دوستی اچھی نہیں. بہرحال عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. چلیں خیر، غالب صاحب آئیں. ہاں تو ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت مشرک کیوں ہیں، تو آپ نے کہا تھا وہ اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اس وجہ سے مشرک ہیں. تو آپ کی 3 ذمہ داری ہے. ایک تو آپ جناب شرک کی تعریف کریں کہ شرک ہوتا کیا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت پیش کریں جس میں وہ اعلیٰ حضرت جو ہے دوسروں سے مدد طلب کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، اور اس کی بنیاد پر وہ مشرک ہو جاتے ہوں. یہ چیز آپ ثابت کریں، آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے تو یہ ہے کہ مناظرہ اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بحث اس میں نہیں ہے. اللہ اگرچہ مجھے احمد رضا کے مشرک ہونے پر رتی برابر بھی شک نہیں ہے. جس طرح ہمارا اعتقاد ہے کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، اس سے بھی زیادہ اعتقاد یہی ہے کہ احمد رضا مشرک اعظم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ استعانت بغیر اللہ کیا جائز ہے یا عدم جواز کا خوف ہے، اور قرآن کی کوئی آیت پیش کرے. پھر سے آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے. ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم اس پر بات. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ استعانت بغیر اللہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پر بھی بات کر لیں گے. جی ماشاءاللہ، اچھا ہوا آپ نے بات کر دی. بہرحال پہلے جو موضوع نہیں آ رہا تھا کہ جناب استعانت بغیر اللہ یہ شرک ہے یا جائز ہے، پہلے جو موضوع نہیں آ رہا تھا. بات یہ تھی کہ آپ نے پہلے اس کے میں پروف فراہم کر دوں گا آپ کو. جناب ہم بریلی شریف کے خدام میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس پروف موجود ہوتے ہیں. تو میں جو پروف فراہم کر دوں گا جناب. آپ نے پہلے اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا، تو مشرک کس بنیاد پر کہا؟ آپ ہی کے خود کے اپنے جملے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اس وجہ سے مشرک ہے. تو پہلے آپ نے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیا ہے. جو پہلے جو اس سے مناظرہ ہوا تھا حافظ احسان صاحب کے ساتھ میں، اس میں بھی ابتداءً بات اسی پر ہوئی تھی کہ پہلے آپ نے اعلیٰ حضرت پر تبرہ کیا تھا کہ ان کو مشرک کہا تھا. اس کے بعد آپ نے یہ وجہ بیان کی تھی کہ جناب وہ استعانت بغیر اللہ کرتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت پر تبرہ کیا، ان کو مشرک کہا. تو پہلے آپ نے جب مشرک کہا تو پہلے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ شرک کی تعریف کریں. آپ شرک کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت پیش کریں جس میں وہ استعانت بغیر اللہ کر کے مشرک ہو گئے ہوں. یہ بالکل سیدھی سچی بات ہے، آپ یہ کریں اور ادھر ادھر نہ جائیں.
बात तो ये है कि जहां से आप बात करना चाह रहे हैं वहां से शुरू नहीं हुई थी, उससे भी पहले मैंने अहमद रजा साहब की कुफरिया इबारत आपके ग्रुप में इरसाल की थी, कुफरिया इबारत भेजी थी कि इसमें उन्होंने कुफ्र किया है, मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, सैयदा आयशा की तौहीन की है, यानी नबी की गुस्ताखी की है और सहाबा की गुस्ताखी की है। उनकी गुस्ताखाना इबारत मैंने आप हजरत को इरसाल किया था। उसी एक ऑडियो में जिसमें आपने मुझे भी लानतान किया था, उसके ज़िम्न में मैंने आपको मुशरिक कहा था, और जबकि मुझे आपके भी मुशरिक होने में शक नहीं और ना ही अहमद रजा के मुशरिक होने में शक है, लेकिन उस वक्त जो हमारा महवर था और मंबा था वो आला हजरत की कुफरिया इबारत थी, जो इबारत मैंने अभी भी भेजी हुई है, और आप अभी भी ग्रुप में जाएंगे तो वो इबारत आपको वहीं पर मिलेगी। तो बात अगर शुरू से लेनी है तो फिर वहीं कुफरिया इबारत पर आए और जवाब देना चाहते हैं तो उन्हीं कुफरिया इबारत का जवाब दें जिसमें उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, सैयदा आयशा की तौहीन की है और सहाबा किराम की तौहीन की है, उस इबारत के जवाब दें। और अगर नहीं, जो हमारा मौजू मुतय्यन हुआ था, अगर उस पर बात करना चाहें तो मौजू ये मुतय्यन हुआ था हमारा और आपका और एहसान कादरी के बीच के इस्तिआनत बिगैरिल्लाह, किसी से अल्लाह के अलावा मा फौकुल असबाब मदद तलब करना जायज है कि नहीं। और ये अहले सुन्नत का खादिम, अहले सुन्नत का अदना गुलाम आप तमाम बिदतियों को, बरेलवियों को चैलेंज करता है कि आप अलहम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक कोई ऐसी आयत पढ़कर सुनाएं कि जिसमें ये कहा गया हो कि गैरुल्लाह को से मदद तलब करो, गैरुल्लाह से मदद मांगो। कोई आयत अगर है तो आप सुनाइए। लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत करीमा पढ़ी आपने? ईमान है ना इस पर आपका? मिस्दाक भी है, बता दें। लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आयत करीमा पढ़ी है, इस पर ईमान है कि नहीं? के मिस्दाक भी है। मैं जो पूछ रहा हूँ बताएं, बाकी साबित करना मेरा काम है। यकीनन आपका ईमान हो। भी हैं आप क्या कर रहे हैं? क्या चीज? चलें खैर, आप कुछ बोले ना बोले, ये कुरान करीम बुरहान रशीद में आयत करीमा मौजूद है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। और मुनाफिकीन की अलामत में से एक अलामत यह है कि वो जब बात करे, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करे तो झूठ बोले, और ऐसा बंदा जो दरस निज़ामी पढ़ाता हो वो झूठ बोले, ये बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल शुरुआत ये जो आपने बताई है हमारे गालिब साहब, ये शुरुआत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अभी भी सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है जी, ना किसी ग्रुप की बात है, ना इस तरह की बात है जैसी आप कर रहे हैं। बात असल में ये है कि जनाब, मैंने जब पहली मरतबा आपको बात की थी व्हाट्सएप में, ग्रुप में हमारी कॉल, फोन पर बात होने से पहले व्हाट्सएप में या ग्रुप में मेरी आपसे बात ही नहीं हुई थी, तो किसी और की जो बात है उसका मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। और जब मैंने आपको कॉल किया था तो इब्तिदान पहले ये बात हुई थी कि जनाब आपने जो है ना वो हुजूर सय्यदी आला हजरत को मुशरिक कहा है। ठीक है जी, आपने आला हजरत को मुशरिक कहा है, इस पर बात होगी। इस पर हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की बात हुई। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि आपने आला हजरत को मुझे मुशरिक कहा पहले, तो फिर आला हजरत को मुशरिक कहा। ठीक है, और यहाँ पर यह मौजू का तायुन नहीं हुआ था कि जो है इस्तिआनत बिगैरिल्लाह ये शिरक है या जायज है या नाजायज है, ये बात नहीं, कसम खुदा की। इब्तिदान बात यह थी कि आपने मुझे और हुजूर सय्यदी आला हजरत को मुशरिक कहा था, इसी पर हमारी बात हुई। फिर इसके बाद जब लाइव आने की बात हुई तो मौजू यही था कि जनाब आपने जो आला हजरत को मुशरिक कहा है, इस पर आप जनाब जो है दलील के साथ इसको साबित फरमाएं। और हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब के साथ में जो आपकी बात हुई थी, उसमें भी इब्तिदान उनके जो जुमले हैं हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब के, कि जनाब मुश्ताक भाई ये कह रहे हैं कि आपने हुजूर सय्यदी आला हजरत को मुशरिक कहा है, तो आप जो है वो दलील से साबित कर दें। तो ये हमारा इब्तिदान मौजू था। अगर आप ये कहते हो कि आपने वो झूठ बोला था, वो झूठा इल्जाम लगाया था, आप आला हजरत को मुशरिक साबित नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आप दूसरे मौजू पर आना चाहें तो वो हमारी मर्जी है कि हम दूसरे मौजू पर बात करें या न करें। इब्तिदा ये हुई थी कि आपने मुझे मुशरिक कहा था, हालांकि मुझे मुशरिक साबित करना ये तुम्हारे दादा हुजूर के बस की बात नहीं है, आला हजरत को मुशरिक साबित करना जो तुम्हारे अब्बा के बस की बात नहीं है, इसीलिए आप भाग रहे हो। लेकिन मौजू हमारा ये है कि आला हजरत को आपने मुशरिक कहा है। मैंने पूछा था आपसे कि मुशरिक होने की वजह क्या है, आपने कहा था वो इस्तिआनत बिगैरिल्लाह करते हैं। मेरा मुतालबा उस पर यह था कि जनाब आप जिस वजह से आला हजरत को मुशरिक कहते हैं, तो पहले तो शिर्क की तारीफ करें, उसके बाद जनाब आला हजरत की वो इबारत पेश करें जिसमें वो इस्तिआनत बिगैरिल्लाह ऐसी करते हो जिससे वो मुशरिक साबित हो जाते हो। ये हमारा मौजू है और ये मैं दलील के साथ में इंशाल्लाह बता दूंगा, आपको साबित कर दूंगा, दिखा दूंगा। ग्रुप की इधर उधर की बात न करें आप मेरे सामने मौजूद हैं। दूसरे देवबंदियों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, दूसरे देवबंदियों के आप जिम्मेदार नहीं है।
میں اپنا ذمہ دار ہوں, آپ اپنی بات کے ذمہ دار ہیں. تو میری جو بات کی شروعات ہوئی تھی وہ کال ریکارڈنگ ابھی بھی قسم خدا کی میرے پاس موجود ہے, میں اسے وائرل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ابتدان بات یہ ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے مشرک کہا ہے, تو شرک کی تعریف کریں, آپ بتائیں شرک کہتے کس کو ہیں, پھر اس کے بعد آپ اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت پیش کریں جس کی وجہ سے وہ مشرک ثابت ہوتے ہوں. ٹھیک ہے, اب میں سمجھتا ہوں اب آپ ادھر ادھر نہ جائیں گے, آپ سیدھا موضوع پر آئیں گے اور بات کریں گے. یقیناً میں کبھی بھی ادھر والے میں سے نہیں ہوں, اور حضرت کا کوئی خادم ادھر ادھر ہے. یاد رکھیے, جو سنی ہوتا ہے یقیناً وہ تو سنی ہی ہے, اس کی شان ہی الگ ہے کہ وہ ادھر ادھر جائے. بہرحال آپ نے جو کہا کہ جو آیت پڑھی, میں نے کہا تھا کہ اس آیت کے مصداق بھی بحمد اللہ کون ہے یہ خدا جانتا ہے. نہیں, مجھے کہنا میں مصداق ہوں, کیا میں مصداق ہوں تو ثابت کریں. جہاں سے ہماری آپ کی بات شروع ہوئی تھی, جہاں آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مشرک کہا تھا, بلا شبہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا, اور میں اعلیٰ حضرت کو مشرک ہی نہیں مشرک اعظم بھی کہتا ہوں اور کہتا ہی رہوں گا, کیونکہ انہوں نے ویسی بات ہی کہی ہے, ویسا عقیدہ ہی اختیار کیا ہے اور گھڑا ہے, تو یقیناً وہ مشرک ہی ہوں گے. لیکن ہماری بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی, بات شروع ہوئی تھی عبارت سے, تبھی نا آپ نے وہاں سے نمبر لیا تھا, عبارت وہاں ارسال کی گئی تھی. مجھ سے آپ سے جو بات شروع ہوئی تو وہ بات کریں, میری بات کریں. میری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی آپ سے؟ آپ نے میرا نمبر وہاں سے لیا تھا جہاں میں نے آپ کو وہ احمد رضا کی کفریہ عبارت بھیجی تھی, وہاں سے آپ نے نمبر لیا تھا. آپ نے دنیا بھر میں کس سے کیا بات کی ہے اس سے مجھے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے. میری آپ سے جو بات ہوئی تھی اس پر بات کریں. بتائیے. ہاں, میری آپ سے جو بات ہوئی تھی, ہم تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاں سے شروع ہوئی تھی اولن مجھ سے جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے. چلو استعانت بغیر اللہ پر بات کر لیتے ہیں. نہیں, اعلیٰ حضرت کو مشرک ثابت کریں, پہلے شرک کی تعریف کریں. یہ بات آپ کو میں ان کو بھی کہا تھا, اور کہتا ہوں, ان کو بھی کہا تھا اور کہتا ہوں, آپ کو بھی کہا تھا اور کہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں. ثابت کریں. جو بات ہوئی تھی مشرک کے بعد آپ نے کہا چلو آپ نے یہ کہا تھا کہ چلو استعانت بغیر اللہ ہی پر بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں آپ. یہ میری جملے اور خدا یہ میرے جملے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو کہ چلو استعانت بغیر اللہ ہی پر بات کر لیتے ہیں. ہاں, ثابت کر پائیں گے آپ؟ تو آپ اس کے منکر ہیں. آپ نے جو کیا ہے اعلیٰ حضرت کو مشرک کا ہے. مثال کے طور پر چھوڑیں یار اس سب باتوں کو, میں کہتا ہوں یہ غالب نذیر دیوبندی جو ہے یہ جناب چور ہے. اب اگر آپ کہیں کہ چوری ہو تو اب میری ذمہ داری یہ بنے گی نا کہ میں پہلے بتاؤں چوری ہوتی کیا ہے, پھر غالب صاحب نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے, یہ بات ہونی چاہیے نا, نہ کہ میں اور کہیں چلا جاؤں کہ چوری کی سزا کیا ہے, چور کی سزا کیا ہے, یہ سب بات نہیں. اگر میں نے غالب صاحب کو چور کہا ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ چوری ہوتی کیا ہے, چوری ہوتی کیا ہے, اس کے بعد پھر نذیر نے چوری کی ہے یہ ثابت کروں. آپ نے جب اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا ہے پہلے شرک کی تعریف کریں آپ. میں تو کہہ رہا ہوں, بار بار سیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, اور اس کے قائل احمد رضا صاحب ہے, اور اسی وجہ سے وہ مشرک اعظم بھی ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے شرک کی تعریف کی ہے, سن لیں ابھی بات سن تو لیں. آپ نے یہ تعریف کی ہے شرک کی کہ ما فوق الاسباب میں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. تو تعریف کریں پہلے. تعریف نہیں کی ہے. اہل سنت کی تعریف کریں شرک کی. اہل سنت آپ کو تعریف نہیں معلوم, آپ بتائیں نا, آپ کا دعویٰ ہے نا. آپ کو شرک کی تعریف, اگر میں کہوں کہ غالب نذیر دیوبندی چور ہے تو چور کی تعریف میرے ذمہ ہے کہ غالب کی ذمہ ہے؟ جب آپ نے اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا ہے تو شرک کی تعریف آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا کسی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کی تعریف ہے, اور یہی احمد رضا کا فعل ہے, وہ زندگی بھر یہی کرتے رہے. اچھا رک جائیں, آپ نے شرک کی تعریف کیا کی ہے, پھر سے آرام سے تحمل کے ساتھ میں بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک رب کائنات ذوالجلال کی کسی بھی صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک اور الہ بنانا ہے. یہ احمد رضا زندگی بھر یہ کر گئے ہیں. یہ شرک کی تعریف ہے آپ کے نزدیک؟ ہلو, یہ شرک کی تعریف ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ پاک کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اچھا, یہ ذات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے, صفات میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے, تھوڑی وضاحت کر دیں آپ.
صفات مطلب یہ ہے کہ بغیر اسباب کے مدد کرنا، بغیر اسباب کے مدد کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. بغیر اسباب کے کسی کو مدد کے لیے یہ نہیں پوچھ رہا، یہ صرف یہ اللہ کے ساتھ. آپ نے سن لیں حضرت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے، صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ بتائیں آپ. کسی کو مدد مانگنا یا یہ کرنا وہ کرنا نہیں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں کہ ذات میں شریک کرنے کا کیا معنی ہے اور صفات میں شریک کرنے کا کیا معنی ہے، بتائیں. ذات میں شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی دوسرا واجب الوجود مان لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک دوسرا واجب الوجود کوئی. ہاں اور بتائیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. ہاں اب صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، جیسا کہ بغیر اسباب کے سن لینا، دور سے سن لینا، بغیر اسباب کے کسی کو مدد کر دینا، تمام مغیبات پر خبر رکھنا، دنیا کی ذرے ذرے کی خبر رکھنا، یہ اللہ کی صفتیں ہیں. ان صفتوں کو اگر کوئی شریک ٹھہرائے، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ غائبانہ یعنی بغیر اسباب کے کوئی کسی سے مدد طلب کرنا جائز ہے، تو یہ اللہ کی صفت میں شریک ٹھہرا رہا ہے. یہ اس غیر کو الہ بنا رہا ہے. اللہ نہیں، الہ بنا رہا ہے. کسی کو نفع دینے والا سمجھنا، کسی کو نقصان دینے والا سمجھنا، ما فوق الاسباب کسی سے استعانت طلب کرنا، تو یہ اس کو الہ بنانا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہوگی بات آپ کی. یہ جتنی بھی آپ نے اگزامپل دی ہے، جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں، اس کا ریفرنس عطا فرما دیں. کہاں سے بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس کی دلیل قرآن سے بیان کر رہا ہوں. بتائیں. قرآن میں یہ ہو کہ ما فوق الاسباب جو ہے، سن لیں پہلے میرا سوال سن لیں پہلے تحمل کے ساتھ میں. آپ نے جو یہ بیان کیا نا کہ جناب جو ہے وہ کسی سے مدد طلب کرنا ما فوق الاسباب میں سے، یہ شرک ہے. ما فوق الاسباب میں سے کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے. جو قرآن سے دکھا دیں. تو آپ نہیں، آپ کا جو دعویٰ ہے اس پر دلیل فراہم کریں نا. ہاں تو میں تو کہہ رہا ہوں. ہاں کرتے چلے گئے حضرت. ما فوق الاسباب میں سے کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اس کی دلیل فراہم کریں گے ابھی. آواز آ رہی میں؟ جی میں آپ کو بتاتا سن لیں. میری بات سن لیں. ہلو. فرمائیں. ہاں میں یہ فرما رہا ہوں. فرمائیں، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، بات یہاں تک ہو گئی ہے مکمل، چونکہ ویڈیو بھی بڑی لمبی ہو گئی ہے اور آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایک دن کا تعین کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کب آنے والے ہیں میرے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے. لیکن جب آپ آئیں تو اس سے پہلے اپنا نیٹ کا مسئلہ صحیح کر لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بات یہاں تک مکمل ہو گئی ہے کہ آپ نے شرک کی تعریف کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے. ذات میں شریک کرنے کا مطلب جو آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کسی کو واجب الوجود سمجھ لینا، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کے لیے کرتا ہے، پھر حضرت چلے گئے ہیں. دیکھیں پھر سے آتے ہیں کب. جی تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی اور بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، تو یہ ذات میں شریک ہے. دوسرا صفات میں شریک کرنے کا آپ نے جو معنی بیان کیا اس کی بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں. اس میں سے ایک ایگزامپل پر میں نے دلیل مانگی ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ ما فوق الاسباب میں سے کسی سے مدد طلب کرنا اللہ کے علاوہ یہ شرک ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے بقول آپ کے. اس کا حوالہ آپ دینے والے تھے انشاءاللہ عز و جل. چونکہ اگر آپ حوالہ دیں گے، دلیل دیں گے، تو اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہوگی، اور چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. اسے ہم پارٹ وائز کر لیتے ہیں. تو اس کے آگے کی بات انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ جو ہے اس کو درست سمجھے تو. ٹھیک. اچھا اب بات یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ بتائیں کب تشریف لائیں گے تاکہ لوگ بھی منتظر رہیں اس چیز کے.
لیکن ہمارا یہ بالکل میں احسان قادری صاحب جو بات کر کے گئے ہیں، بالکل میں اس کو شکست فاس سمجھتا ہوں ان کی، کہ وہ جو ہے جب دلائل سے قاصر ہو گئے تو وہ چلے گئے. یہ بات نہ ان کے کریں، بس کا لوگ نہیں ہے. یہ بات نہ کریں، سنیں، یہ بات نہ کریں. یہ آپ الگ سے ویڈیو بنا کے اپنا جو بڑھاس ہے وہ نکال لیں. لوگ سمجھ گئے ہیں نا. یہ بات آپ نہ کریں. آپ جو ہے اگر بد کلامی کروں گا تو یقیناً آپ کو بھی تکلیف ہوگی، ہے نا. ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. آپ میرے پلیٹ فارم پر آ کر اگر اس طرح کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مجھے تکلیف ہوگی. تو آپ اس چیز کا خیال کریں، آپ نیکسٹ ٹائم بتا دیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں. میں بھی نہیں کہوں گا آپ سے یا لوگوں سے کہ جناب میری فتح ہوئی ہے. میں بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا جناب کہ میری فتح ہوئی ہے یا آپ کی شکست ہوئی ہے. یہ لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں نا، لوگ فیصلہ کریں گے نا کس کی شکست ہوئی کس کی فتح ہوئی ہے. آپ ٹائم بتا دیں. کل عید ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. ہاں تو 2 دن بعد کا رکھتے ہیں میرا خیال ہے. 2 دن بعد کا میں سمجھتا ہوں، 2 دن بعد کا وقت جو ہے وہ رکھا جائے تو بہتر ہے، تاکہ یہ ویڈیو کو بھی لوگ دیکھ لیں گے، فائدہ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو 2 دن بعد، آج تاریخ 23 ہے، کل 24، پرسوں 25، نرسوں 26 تاریخ کو یہی وقت رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. دوپہر میں 2 بجے نا. اگر میں خالی رہ گیا نہیں، سن لیں. یہ بات ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے اور یہ مناظرہ کرنا حق کو غالب کرنے کے لیے، یہ مناظرہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو اب چونکہ ہم لوگ یہ کر لیں گے کہ لوگ انتظار کریں گے، کافی ہزاروں لوگ جو انتظار کریں گے میرا خیال ہے. تو پھر اب اس میں یہ نہ ہونا چاہیے پشو پیش. آپ اپنے کاموں کا جو تعین ہے وہ اس مطابق کر لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام آتا ہے تو اس کو جو 2 بجے سے 3 بجے تک کا یا 3:30 بجے تک کا ہو، اس درمیان آپ کوئی کام نہ لیں. اس وقت یہ پکی بات کر لیں، چونکہ میرے پاس بھی کام آئے گا تو میں انشاءاللہ اسے پوسٹ پون کر دوں گا. وہ تو میں تو مناظرہ کے لیے میں ہم وقت تیار ہوں، لیکن یہ کہ آپ 3-4 دن کے بعد کا جو ٹائم، تو اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے ضروری کام آ جائے جو مجھے چلیے ٹھیک ہے. بہرحال اب یہ تعین کر لیتے ہیں، پھر جیسا ہوگا معذوری جو ہوگی آپ کی وہ بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے. 26 تاریخ کو دوپہر میں 2 بجے کا وقت رکھتے ہیں نا. چلیں ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیے گا. اچھا، میرے حوالے سے آپ یہ بتا دیں غالب صاحب کہ میرے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جناب میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں کہ آپ کی بات کو قطع کرتا ہوں یا آپ کی بات کو دباتا ہوں، اس حوالے سے، یا پھر انصاف کرتا ہوں؟ میرے حوالے سے آپ بتا دیں. نہیں، مجھے شکایت ہے احسان قادری صاحب سے. ٹھیک ہے، کوئی دلیل پیش میری نہیں بات کی، آپ اس میں موضوع کریں، میری بات کریں. میں نے اپنے تعلق سے پوچھا ہے، نہ کہ حافظ صاحب کے تعلق سے. ابھی تو آپ نے میرے حوالے سے بات کریں. علمی کوئی بات کی، ابھی تک تو آپ نے کوئی علمی بات نہیں، میں نے اس حوالے سے سوال پوچھا ہے آپ کی. میں نے سوال اس حوالے سے کیا تھا، علمی بات کی بات نہیں کی تھی، آپ سمجھا کریں بات کو. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو ٹائم دینے کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی بات کو میں دبا رہا ہوں، قطع کر رہا ہوں، یا پھر انصاف کے ساتھ آپ کو بھی ٹائم دے رہا ہوں. اس حوالے سے میں نے سوال پوچھا تھا. یقیناً ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابھی تو بات ہماری اور آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں یا میرے سوال کا جواب دیتے ہیں. جب آپ دلائل پیش کرنا شروع کریں گے، آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، تب میں بتاؤں گا کہ آپ مجھے کتنی ٹائم دیتے ہیں اور آپ کی دلیل کتنی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تشریف لائیں 26 تاریخ کو. اچھا، میں اب اپنے تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو مجھ سے بات کرنی ہو، جو مشورات ہوں وہ بتا دیں. آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس پڑھ کے میں رخصت ہوں گا انشاءاللہ عز و جل. سعود شیخ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اسجد رضا آفیشل صاحب، آپ کا کمنٹ پڑھا میں نے.
یہ شمشیر اہل سنت کہہ رہے ہیں بھائی آپ کس بیوقوف کو لائے ہو کہ مناظرے کے لیے یہ جو ہے نا بیسک بھی نہیں سمجھتا. صحیح بات ہے. رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ حق والی جماعت کون سی ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے حق والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے. رشید احمد صاحب آپ جو ہے یہ یقیناً آپ کی مراد میں سمجھتا ہوں، لیکن اہل سنت سے مراد کون سی جماعت ہے آپ بتا دیں. اور عظیم خان صاحب کہہ رہے ہیں دل خوش کر دیا مشتاق بھائی آپ نے، کیا مناظرہ کیا ہے. جی. سلمان علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا میسج میں نے پڑھ لیا لیکن بیان نہیں کرتا. حافظ اسجد رضا قادری ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سید نظام بھائی کہہ رہے ہیں بھائی برنگ مرزا علی اینڈ ڈو ڈبیٹ وتھ ہم. وہ تیار نہیں ہوتا مناظرہ کرنے کے لیے. سید نظام صاحب علی مرزا جو ہے وہ ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہیں تو ہمارے شیر جو ہیں اہل سنت کے مفتی علی نواز صاحب جو ہے وہ تیار ہیں، خالد محمود صاحب تیار ہیں، تو یہ سارے تیار ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے نا مناظرے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سہیل ہمارے بھائی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں محمد سہیل بھائی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار پہلے ان سے جو ہے ڈیسائیڈ کروائیے کہ کن کتابوں کو مانیں گے اور کن کو نہیں مانیں گے. صحیح بات ہے. قربان علی صاحب الحمدللہ اللہ و رسول کے کرم میں بالکل ٹھیک ہوں. حافظ اسجد رضا صاحب اجد رضا صاحب آپ میرے حوالے سے بھی تو کچھ فرمائیں. یوزر نیم کہہ رہے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ. ہمیں رضا والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مشتاق بھائی اس کو یہ رشید ترکی راہسل ترکی کہہ رہے ہیں مشتاق بھائی اس کو بولو جب تک کوئی حوالہ نہیں دے تب تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات کی، یہ مجھے بڑا پسند آیا، میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا اس سے. جی. عشق محبت اعلیٰ حضرت ہمارے محمد سہیل اتاری صاحب یہ نعرہ لگا رہے ہیں. جواب دیں آپ لوگ. عشق محبت اعلیٰ حضرت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت صاحب جو ہے وہ اپنی کیا نام ہے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ سلمان علی صاحب کہہ رہے ہیں اہل سنت و جماعت بریلوی حق ہے جماعت ہے. بالکل. انصاف علی انصاری عقائد اہل سنت کہہ رہے ہیں ارے یہ جاہل ہے، اس کے چکر میں مت پڑو بھائی، گالی دے دے میرے کو بھی. ٹھیک ہے. نہیں کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ انصاف علی بھائی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہمیں رضا والے کہہ رہے ہیں بھائی اس کی کالنگ بات کر کے ریکارڈ کر دے ویڈیو. اس حوالے سے میری بات ہوئی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی کال ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، لیکن آڈیو کال ریکارڈنگ لوگ سنتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ویڈیو پہ لے کے آ جاؤں. مشتاق بھائی فاروق محمد معین الدین بھائی کہہ رہے ہیں مشتاق بھائی فاروق رضوی صاحب سے مناظرہ لگا دیں اس وابی کا. ارے فاروق خان رضوی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی تلوار سے پیاز نہیں کاٹی جاتی، سبزی تلوار سے نہیں کاٹی جاتی، اس کے لیے چھوٹی ساری چاقو کی ضرورت ہوتی ہے. تو فاروق خان رضوی صاحب کو اس کے سامنے لاؤں، یہ حضرت کی توہین ہے. صحیح بات ہے. محمد یاسر صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح سے یہ ابھی غالب صاحب بھاگے اسی طریقے سے وہابی عالم بھی بھاگ جاتے ہیں. جاوید آپ بڑی دیر میں آئے ہیں، حافظ احسان اقبال قادری صاحب تشریف لا کر جو ہے تشریف لے گئے. افسر خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتا نہیں. ہمیں رضا والے کہہ رہے ہیں کہ آڈیو کال ریکارڈنگ مجھے دے دینا. ٹھیک ہے واٹس ایپ پہ آئے دے دیں گے انشاءاللہ. یہ سہیل رضا تاری صاحب سہیل رضا بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں جب غلام رضا کی سواری چلے، جب غلام رضا کی سواری چلے، دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے. محمد سہیل رضا بھائی کہہ رہے ہیں اور آئندہ ان سے پوچھیں کہ اہل سنت کون ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کی کون سی کتابیں ہیں، وہ پہلے ان سے کہیں بیان کریں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. سہیل بھائی یہ چیزیں آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا تاکہ مجھے محفوظ رہے. سچ بولو حق بولو. ان کی آنکھوں میں موتیا بند ہو گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ مشتاق کانپ کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں. بھائی الحمدللہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بد مذہبوں کے چھکے چھڑا دینا ہے، ہم نہیں کانپتے کسی سے. چلیں اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جو ہے دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بہرحال انتظار کیجئے 26 تاریخ کو 2 بجے انشاءاللہ عز و جل آئیں گے اور بات انشاءاللہ مفید ہوگی. جس طریقے سے ابھی وہ شرک کی تعریف کرنے پر مجبور ہوا نا، تو ابھی اس کے دادا حضور بھی آ جائیں گے تو پھر وہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں کر پائیں گے، اور اس کے فتوے سے انشاءاللہ عز و جل ان کی پوری جماعت کو میں مشرک ثابت کروں گا. ہمارے پاس الحمدللہ اہل سنت نے ہمیں وہ چیز فراہم کی ہے،
وہ دلائل میں عطا فرمایا ہے کہ ان جیسے ہزاروں کو جو ہے نا ہم پانی پلوا سکتے ہیں. بہرحال ایک بندہ تھا جو کمنٹ میں آ کے بڑی باتیں کر رہا تھا، چونکہ وہ مناظرہ چل رہا ہے تو پھر میں جناب بیچ میں انٹرفیئر کیسے کروں، تو اس وجہ سے اس کو میں نے جواب نہیں دیا. اب جناب وہ اگر ہوتے تو میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے جواب دیتا. بہرحال دیوبندیوں کے بڑے بڑے جو توپچی لوگ ہیں، جو ترم خان لوگ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں، دیوبندیوں سے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو لے کر آئیں، انشاءاللہ عز و جل اپنے بڑوں کو لے کر آئیں گے، دیکھتے ہیں کون کتنا جو ہے حق پر ہے. چلیں خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. دعاؤں میں آپ حضرات میں یاد رکھیں. اور ایک آخری بات بتاتا ہوں، آج علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کا وہ جو ڈرامہ ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو آئی ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ ضرور دیکھ لیں. اور تغرل غازی والا جو ڈرامہ ہے، اس حوالے سے قاری رضوان صاحب جو سنی دعوت اسلامی کے ہیں، انہوں نے سوال پوچھا تھا اور علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا. اور وہ ویڈیو چینل پر موجود ہے، یعنی کہ دوسرے چینل پر موجود ہے، تو اس کو سرچ کر کے جو ہے وہ دیکھ لیں کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. دعا میں یاد رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ساری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی لوگ مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یہ جو وبا نازل ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما دے. مولا کریم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کو بحال فرما دے. مولا کریم تمام مزدوروں اور جو غریب طبقہ ہے وہ بڑا پریشان ہے، خاص طور پر مولا کریم ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. اور یہ جو زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی، مولا کریم اسے آسانی میں تبدیل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.